ریپ کے کیسز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. کے ساتھ بتاؤں جب اس ہولیے میں عوام باہر پھرے گی تو ریپ ہی ہوں گے. مجھے اس سوچ پہ غصہ تھا. تو انہوں نے کہا لڑکیاں اسکول میں اسکرٹس پہنتی ہیں کالج یونیورسٹی میں. میں نے کہا پاکستان میں کہاں اسکرٹ پہنے جاتے ہیں؟ دیکھنے والے بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے ویل ڈن مولوی صاحب. اچھا ہراسمنٹ تو پاکستان کے جو میڈیا چینلز ہیں ان میں بھی ہوتی ہے, فیس کرنی پڑی کبھی؟ بالکل. کبھی کسی سیاستدان نے آپ سے فلرٹ کرنے کی کوشش کی ہو؟ مجھے افسوس ہوا اپنی سوسائٹی پہ. مجھے لگا بڑا غلط اسٹینڈرڈز ہیں. مطلب آپ نے اگر کسی کو اینکر رکھنا ہے تو آپ نے اس کا شو پیس رکھنا ہے. فروخ وڑائی شو میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کے بھی بے تحاشا تعارف ہیں, لیکن ان میں سے ایک حوالہ بڑا ہے. وہ یہ اس وقت پاکستان کے ایک بڑے چینل یعنی ایکسپریس پہ پرائم ٹائم میں شو کر رہی ہیں. اس سے پہلے بے شمار چینلز پہ روڈ شو, نیوز اور نہ جانے کیا کیا کرتی رہی ہیں. لیکن اس شو میں, اس پوڈ کاسٹ میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو انہوں نے پہلے نہیں کی یا اس انداز میں نہیں کی. تو میں ڈائریکٹ فروہ وحید سے بات سٹارٹ کرتا ہوں. فروہ, آپ کو فروخ وڑائی شو میں ویلکم. تھینک یو سو مچ فاروق. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا لگ رہا ہے یار, کرسیاں بڑی مزے کی. یہ بیسیکلی پوڈ کاسٹ ہم نے اسی لیے شروع کیا ہے کہ لوگ آ کے فیل کریں کہ یار کرسیاں کتنی مزہ, گھر والا ماحول ہو. گھر والا ماحول ہے, گھر سے باہر گھر جیسا ماحول. برائیاں بھی کر لیتے ہیں آپ. اب ہر قسم کی آپ چولیاں بھی کر سکتی ہیں اس پوڈ کاسٹ میں. نام نہیں لیں گے. اچھا میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کب آپ نے اسٹارٹ کیا یہ؟ ابھی تو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں ایکسپریس کی اسکرین پہ اور پرائم ٹائم شو آپ کر رہی ہیں, لیکن آپ نے کہاں سے اسٹارٹ کیا ہے یہ جرنی؟ کہاں سے یہ جرنی کہاں سے اسٹارٹ ہوئی؟ میری جرنی کا آغاز جو ہے وہ 2016 میں ہوا تھا دنیا نیوز سے. اس سے پہلے بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں انٹرنشپ کر چکی تھی. آئی واز ریڈی ٹو گو فار اینڈ ایگزام کہ میں آفیسر لگ جاؤں اور وہاں پہ. لیکن وہ ایک ہوتا نا دل میں کسک سی رہ جاتی ہے کہ یار یہ وہ کام نہیں ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں, سم تھنگ ڈفرینٹ. اور میں پڑھ بھی رہی تھی ساتھ. اچھا, میں پنجاب یونیورسٹی سے اپنا بی ایس کر رہی تھی. ظاہر ہے کہ لاسٹ ایئر تھا میرا, 2012 کا آغاز تھا اور پھر 16 میں ختم. سرکاری نوکری کے قریب پہنچ گئی تھی؟ ہاں مطلب ظاہر ہے کہ قریب پہنچ گئی تھی نا. میں نے اپنا ظاہر ہے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ کلیئر کرنا تھا. لیکن وہ بھی کرنے کے بعد مجھے لوگوں نے کہا, وہاں پہ موجود لوگوں نے, بڑے اچھے لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ یار تمہارا اپرچونیٹی, تم نے ٹیسٹ کلیئر کیا تو کر لو. اب I was like, نہیں یہ وہ کام نہیں ہے جو میں نے کرنا ہے. یہ کیا کام ہے, دفتر میں بیٹھے ہیں 8 گھنٹے کی شفٹ لگائی اور کر لیا. وہ دھماکہ ہونا چاہیے, کوئی بندہ سوال تو کرے, کوئی جسارت تو ہو. تو پھر ایکچولی میں نے پھر وہاں سے چھوڑ دیا. اینڈ دین آئی ڈیڈ مائی انٹرنشپ فرام پی ٹی وی. اچھا. اور پی ٹی وی میں میں نے کوئی 2-2.5 مہینے کی انٹرنشپس کی تھی. یعنی پی ٹی وی میں کی تھی اور پھر پی ٹی وی ورلڈ میں شفٹ ہو گئی تھی. تب دی ویکینڈ ورلڈ ہوتا تھا, اس شو میں نے کچھ عرصہ انٹرنشپ کی ہے. لیکن ظاہر حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا, آپ دھکے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں شروع میں, آپ کو پتہ ہے سڈن لگ ہی ہوتا ہے. اور پھر 2016 میں, ایکچولی اس کا بیک گراؤنڈ یہ 2016 میں دنیا نیوز سے آنر ہوئی تھی, لیکن اس کا بیک گراؤنڈ 2012 سے لنک کرتا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جامی صاحب ایک دفعہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آئے تھے آڈیشن کرنے کے لیے 2012 میں. اور میرا آغاز تھا پڑھائی کا. اور ہم, آپ نے آڈیٹوریم دیکھا ہو نا اگر, تو آپ کو پتا ہو آئی سی ایس کا آڈیٹوریم جو ہے. میں نے تو دیکھا, دیکھنے والوں نے پتہ نہیں دیکھا کہ نہیں دیکھا. ہاں کوئی بات نہیں, تصویریں ایڈ کر لیجیے گا. تو وہ ایک تاریخی آڈیٹوریم ہے جہاں پر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, لیکچر شیکچر ہوتے ہیں. تو وہاں پر آڈیشنز ہو رہے تھے اور میں کہیں باہر یوں گھوم رہی تھی, پتہ کچھ بھی نہیں تھا. تو آئی واز ڈوئنگ ریڈیو بیک دین پنجاب یونیورسٹی کے ریڈیو میں نا. تو ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے, تو انہوں نے مجھے کال کر کے بلایا. انہوں نے کہا یار تم آؤ آڈیشن دے دو. اور پھر بھائی نے آڈیشن دے دیا. بھائی نے آڈیشن دے دیا, بھائی سلیکٹ ہو گیا, لیکن پھر ریجیکٹ ہو گیا. اچھا 2012 میں. اچھا اس کی وجہ تھی دے ور لوکنگ فار نیوز اینکرز بیسکلی. تو آپ کیا کرنے گئی تھی؟ میں نیوز اینکرنگ کے لیے گئی تھی. پھر ریجیکٹ کیوں ہوئی؟ ریجیکٹ اس لیے ہوئی کہ آئی واز ویئرنگ اسکارف. اچھا 2012 میں, ہاں جی, میں بڑا اسٹگما ہوتا ہے نا. آپ امیجن نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے نا. آپ کو میں تصویریں دکھا دوں کہ آپ دیکھیں گے تو ذرا زیادہ اچھا لگتا ہے, لیکن میں امیجن نہیں کر پا رہی تھی کہ. تو انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ نے اسکارف پہنا ہوا ہے؟ ہاں یہ بات کہیں نہ کہیں سے انہوں نے کہی نکلی. تو پھر آپ نے کہا نہیں کہ میں اس کو ٹھیک کر لیتی ہوں, میں نہیں پہنوں؟ نہیں, مجھے بڑا غصہ تھا کہ انہوں نے اسکارف پہننے سے روکا. یہ کیا بات ہوئی؟ ایوری تھنگ وینٹ ویل, میرا آڈیشن صحیح چلا گیا, سارا کچھ ہو گیا, تو اسکارف سے انہوں نے کر لیا. یعنی آپ اس وقت آپ نے کمپرومائز نہیں کیا کہ میں اسکارف چھوڑ دوں؟ اس وقت میں صرف اسکارف کرتی تھی. پھر میں نے ایک بیریئر کے لیے, میں ہمیشہ یہ کوٹ کرتی ہوں, ناٹ ایز ان کہ مجھے کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا تھا, لیکن ایک بیریئر کے طور پہ میں نے برقع پہننا شروع کر دیا اس کے بعد.
اس آڈیشن کی ریجیکشن کے بعد. یعنی یہ کیا تبدیلی آئی مزید آپ مزید ہو گئی نا, مطلب اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا لاجک یو آر تھنکنگ اباؤٹ. اٹ واز لائک کہ مجھے لگتا تھا کہ روز کپڑے چینج کرنا از اے ویسٹ آف ٹائم. اس کے لیے جس طرح ہم لڑکے کرنا جین کی پینٹ استعمال کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, مطلب آپ اٹھیں, آپ نے نائٹ سوٹ پہنا ہوا ہے, برقع چڑھایا اور چلے گئے آپ لیکچر لینے کے لیے, اور اس برقعے کے ساتھ میں نے بڑا بڑا مطلب دھماکہ کیا ہوا تھا یونیورسٹی میں. مطلب یو نو آئی واز ویری آؤٹ اسپوکن, اور وہ ظاہر ہے کہ پرسنالٹی کا حصہ بن گیا تھا کیونکہ 4 سال پہنے رکھا. پھر بالآخر یہ ہوا کہ میں نے بہت سارے چینلز میں آڈیشنز دیے, لیکن کہیں نہ کہیں برقع اتار دیا میں نے جب میں آڈیشن دینے جاتی تھی, کیونکہ مجھے وہ بیک گراؤنڈ اسٹوری یاد تھی اپنی دنیا نیوز والی, اور وہ میں نے پرماننٹ ویسے لیا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز جو میرے آڑے آ رہی تھی وہ تھی میرا ویٹ. اب میں جب بھی کسی, آپ کو یاد ہے کہ ویلیو ٹی وی ہوا کرتا تھا؟ جی بالکل یاد ہے. بھائی نے ادھر سے بھی ریجیکشن لیا ہوا ویٹ کی وجہ سے. ویٹ کی وجہ سے کتنا ویٹ تھا آپ کا؟ میرا 96 ماشاء اللہ. 96 کافی زیادہ ہے. یہ وہ جو بلو والی پکچر ہے, ہاں جی, وہ 96 والی ہے. وہ 96 مطلب وہ بھی 96 90s کے اوپر ہے, لیکن وہ والا 96 کچھ اور تھا. اچھا, وہ بہت زیادہ تھے کیونکہ ظاہر ہے کہ برقع پہنتی تھی. آپ گئی وہاں پہ, آپ نے کہا کہ آپ اینکر بننا چاہتی ہیں. میں نے کہا میں اینکر, انہوں نے آڈیشن کرایا, آڈیشن بالکل ٹھیک تھا, تلفظ بالکل ٹھیک تھا, سب کچھ ٹھیک تھا, لیکن چونکہ میں اسکرین پہ بہت براڈ آ رہی تھی, بڑی موٹی تھی, تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ نا آپ کا ویٹ بڑا زیادہ. آپ کو منہ پہ کہہ دیا انہوں نے؟ آپ منہ پہ کہہ دیا. تو آپ کو بڑا غصہ آیا ہوگا؟ نہیں, مجھے غصے سے زیادہ برا لگا. مجھے افسوس ہوا اپنی سوسائٹی پہ. مجھے لگا بڑا غلط اسٹینڈرڈز ہیں. اچھا, مطلب آپ نے اگر کسی کو اینکر رکھنا ہے تو آپ نے اس کا شو پیس رکھنا ہے, سجی سجائی ہونی چاہیے, اتنی ناک ہو, اتنی آنکھیں ہوں, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مطلب آپ ابھی تک اپنی سوچ پہ قائم ہیں اتنے سالوں بعد؟ میں الحمدللہ. آپ کو لگتا ہے کہ اگر کسی کے اندر ٹیلنٹ ہے تو اس کا جو موٹا ہونا, پتلا ہونا, یہ ہونا شوڈ نہیں میٹر. اچھا, ہاں ایک پرسنالٹی آپ کو مینٹین زیادہ کرنی چاہیے, اتنا ویٹ نہیں ہونا چاہیے, ایک نارمل ویٹ ہونا چاہیے. اب آپ کو جگت لگے گی لیکن آپ بھی تو اسکرین پہ آتے ہیں. مجھے اس بات کا اندازہ ہے ویسے, لیکن میرے خیال میں آپ نے کنٹینٹ کی وجہ سے ٹکا ہوا. ایگزیکٹلی, میرا یہی پوائنٹ تھا. تو بیسکلی آپ کا فوکس ہونا چاہیے تھا کانٹینٹ ڈلیوری. خیر یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر میں نے دنیا نیوز میں ٹرائی کیا, اور دنیا نیوز میں آڈیشن دیا. آڈیشن میں نے جنوری میں دیا 2016 کے, اور 2 مہینے خاموشی چھائی رہی, اور ویٹ میرا پھر بھی اتنا ہی تھا. مارچ میں مجھے کہیں جا کر کال آئی, مارچ کے اختتام پہ, کہ آپ آ جائیں اور ٹریننگ جو بھی وہ 2 مہینے کا آپ کو پتہ ہے. میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے, 3 4 5 لوگ اور بھی تھے. تو مجھے جب پہلا پروانہ ملا نا ٹریننگ کا, سب کا سملر تھا میرے ساتھ سوائے ایک لائن کے, ریڈیوس یور ویٹ. وہی مسئلہ جو شروع سے آپ کا پیچھا کر رہا تھا. وہی مسئلہ. ٹھیک ہے, کیا کیا؟ تو پھر میں نے کہا یار اب میرا خیال سے کرنا چاہیے, اب کر لینا چاہیے. اگر یہ اسٹینڈرڈ ہے تو پھر اب ظاہر ہے کہ میں لڑ تو کسی کے ساتھ نہیں سکتی نہیں نا, نوکری تو چاہیے, کام تو کرنا ہے. تو پھر میں نے اپنا ویٹ ریڈیوس کیا. کس طرح؟ میں نے کریش ڈائٹس کر کے ریڈیوس کیا. مت کیجیے گا کبھی کریش ڈائٹس. یہ ہے کیا؟ یہ ایسے ہے کہ آپ 7 دن صرف فروٹس کھا رہے ہیں گنے چنے, اور فروٹس ہی کھائی جا رہے ہیں دن رات, بلیک کافیز پی رہے ہیں, آپ کچھ نہیں کھا رہے. اگر آپ وہ چھوڑا ہے, کوئی سبزی کھا رہے ہیں, ابلی ہوئی سبزیاں کھاتی تھی میں, چکن ابلا ہوا کھاتی تھی, تو میں وہی کھائی جا رہی ہوں. تو میں نے کوئی 2.5 مہینے کے اندر 63 پہ لے آئی تھی میں. I was very thin. I was very 96 سے 63 پہ 63 کیونکہ وہ اتنا زیادہ ایگزیکٹلی, اور 2-3 دفعہ بیہوش بھی ہوئی ہوں میں. ظاہر ہے کہ وہ ہاں طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا, لیکن آپ نے ویٹ کم کر لیا. لیکن ویٹ کم کر لیا. پھر اب جو وہ آپ کے ادارے والے وہ بڑے خوش ہوئے. وہ انہوں نے کیا خوش ہونا تھا, وہ تو ظاہر ہے کہ آئی نیو دیٹ فرام دا بگننگ کہ میں شاید آنر کے چانسز نہیں ہے, لیکن کچھ سچویشن ایسی بنی اور میں آنر ہو گئی دنیا نیوز میں. میرا ریجیکشن بھی دنیا نیوز سے تھا. بڑی اسکرین پہ اب 2012 میں ریجیکٹ بھی میں دنیا نیوز سے ہوئی تھی, ریممبر. کتنے سال بعد؟ 4 سال بعد. ہاں 3 سال بعد میں دنیا نیوز سے آنر ہو گئی. وہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد, کچھ ماہ گزارنے کے بعد, میں نے نومبر میں جوائن کیا 92 نیوز, اور میرا سفر 92 کے ساتھ کچھ خاص آرام دہ نہیں رہا. تو میں نے 3.5 مہینے بعد جو ہے, آپ دنیا سے 92 پیسوں کے لیے گئی, مزید پیسوں کے لیے نہیں گئی ہوں. ظاہر ہے کہ پیسے تو ایک چیز ساتھ لگی ہوتی ہے نا, کیونکہ دنیا نیوز سے پہلے جب میں انٹرنشپ کر رہی تھی, میں نے پیف میں جب انٹرنشپ کی تھی, آئی واز ارننگ 10,000 روپیز. میرے ہاتھ سے 2,000 روپے لگتے تھے, کیونکہ میں اس دوران بسز پہ آتی جاتی تھی,
کلاسز بھی لیتی تھی, اپنا کھانا پینا بھی کرتی تھی اور سارا کچھ, تو مجھے تو بچتا کچھ نہیں, گھر سے 2000 مانگنے پڑتے تھے. تو پیسے سے زیادہ ایشو یہ تھا کہ کچھ ماحول ایسا بن گیا تھا کہ مجھے لگا کہ شاید مجھے موو آن کر دینا چاہیے. تو میں نے کچھ چند چیزوں کی وجہ سے موو آن کر لیا. دنیا سے 92 وہاں پہ بھی آپ نے سفر آرام دہ نہیں رہا؟ نہیں, وہاں پر زیادہ ورسٹ ہو گیا, اس سے بھی زیادہ ورسٹ ہو گیا. تو وہ اتنا ورسٹ ہوا کہ آسمان سے گرا کھجور میٹ کا. ہاں, لیکن کھجور کے بعد کہیں نہ کہیں آسمان آگے بھی ہوتا ہے نا. ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرے درخت پہ چھلانگ مارے, اس کے بعد پھر اسپرنگ لگے اور اوپر چلے جائیں. تو کتنی دیر آپ رہے 92 میں؟ میرا 3.5 مہینے کا ساتھ رہا بس. اس کے بعد آپ نے چھوڑا یا انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا؟ میں نے چھوڑ دیا. میں نے ایسا چھوڑا ان کو کہ میں نے ریزائن بھی نہیں دیا تھا. اچھا, ہاں, یہ تو پروفیشنلی اچھی بات نہیں ہے. نہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سامنے سے بھی پروفیشنلی اچھی ہو رہی ہوں تو پھر آپ ورنہ آپ پروفیشنلی, ورنہ میں ریزائن دیتی. جیسے میں نے دنیا نیوز میں ریزائن دیا تھا پراپر طریقے سے, سارا کچھ تھا. تو میں نے 92 چھوڑا اور پھر میں 24 آ گئی. اس وقت میرے 2-3 چینلس کے ساتھ معاملات چل رہے تھے, لیکن جہاں رسک ہوتا ہے وہاں آپ کو مل جاتا ہے. یعنی آپ کو آفرز موجود تھی؟ آفرز موجود تھی 92 میں. جس ادارے میں کام کر رہی ہوں ایکسپریس میں, یہاں سے بھی آفر موجود تھی. 92 میں ہوتے ہوئے آپ کو 2-3 آفرز آ گئے. آفرز آ گئی. آپ 24 چلی گئی. میں 24 چلی اور گئی. وہاں جا کے آپ نے روڈ شو سٹارٹ کی. وہاں جا کے میں نے کچھ عرصہ خبریں پڑھی. ٹھیک ہے. میں 2017 میں گئی 24, اور 2019 میں میرا آغاز ہوا پروگرامنگ کا. تو میں نے آپ اندازہ لگا لیں کہ 2-2.25 سال جو ہے خبریں پڑھی. وہ خبریں. تو یہ نیوز سے پروگرام کی طرف وہ انہوں نے خود کہا کہ آپ آ جائیں, آپ بہت اچھا بولتی ہیں, بہت اچھا پروگرام کر سکتی ہیں. آپ کی خواہش تو ظاہری بات ہے, ہر نیوز اینکر کی خواہش ہے کہ وہ کسی دن پروگرام اینکر بنے. ایگزیکٹلی. اور خواتین کی زیادہ خواہش ہے میرے خیال میں. مرد حضرات کی بھی ہے. بھی ہوتی ہے, ایسے نہ کریں. اچھا, بڑے بڑے لڑکے لائن میں لگے ہوتے ہیں لائن میں لگے پروگرامنگ کی. ٹھیک ہے. تو آپ پھر اس طرف کیسے گئی؟ سید انصار علی نقوی صاحب مرحوم اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے, وہ حیات تھے. اور ایک دن مجھے اپنے نیوز پروڈیوسر سے پتہ چلتا ہے کہ مجھے ایک ٹرانسمیشن کرنی ہے. بڑا مزے کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے, مزے سے سنیے گا. واقعی مزے کا واقعہ ہے. ٹرانسمیشن کرنی تھی بجٹ پہ. ظاہر ہے کہ جون کا مہینہ تھا اور بجٹ آ رہا تھا. اور اس سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی, میں تھی اور میرے ساتھ ایک میرا کو اینکر تھا. یہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں مزے کا ہے کیونکہ آپ جب سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے, جا چکی ہے. میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے کچھ 6-7 لوگ, میں اور میرے ایک کو اینکر. اور میٹنگ میں سب جو ہے نا, سب کا فوکس کو اینکر پہ تھا. اچھا, کہ تم یہ پوچھنا بجٹ میں, اور وہ پوچھنا, اور فلانا ہوگا, اور فلانا بزنس مین ہوگا, یہ پوچھنا. یہ آپ کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا؟ مجھے کوئی پوچھ نہیں رہا. میں اپنی شفٹ آف کر کے ہٹی ہوئی تھی, تو مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا. تو ایک صاحب نے کہا کہ بھائی اس کو بھی مخاطب کر لیں, وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے. تو ایک صاحب نے بیچ میں سے اٹھ کے کہا, نہیں وہ کڑی ہے نا, کڑیاں نو کی پتہ بجٹ کی ہوتا ہے. میں لٹرلی وہاں بیٹھے بیٹھے شاک ہو گئی کہ کیا سوچ رہے ہیں میرے بارے میں. ہمارے یہاں پہ خواتین کو وہی 2012 والی سوچ, شو پیس ہے, شو پیس کے طور پہ رکھا جانا چاہیے, اس کے پاس عقل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اور میں نے کہا ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بری تو بہت لگی بات. میٹنگ ختم ہو گئی. اگلی بار ہم جب صبح آئے تو ذرا ٹرانسمیشن میں ان ہونا تھا. وہ صاحب میرے ساتھ بلیٹن کر کے ہٹے. ہمارا ورچوئل ہوتا تھا, آپ کو یاد ہوگا ورچوئل پہ کس طرح چلتا سارا کچھ. اور جیسے ہی بلیٹن کر کے ہٹے اور 10 بجے ٹرانسمیشن کا آغاز ہونا تھا, وہ آئے اور سب کا انحصار ان پہ تھا, اور ان کا کوٹ کٹ گیا. سیم کوٹ جو انہوں نے ابھی چند منٹ پہلے پہن کے خبریں پڑھی. یہ اب دیکھنے والوں کو بتائیں کوٹ کٹنے کا مطلب کیا ہے؟ کوٹ کٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا بلو بیک گراؤنڈ ہے تو آپ بلو کپڑے نہیں پہن سکتے, کیونکہ ذرا آپ نے ورچوئل پہ سیٹ لگانا ہوتا ہے. اسی طرح کچھ کے گرین ہوتے ہیں تو گرین نہیں پہن سکتے, لیکن ان صاحب کا گرے تھا. ان صاحب کا گرے تھا, اور گرے کوٹ انہوں نے بھی چند لمحے پہلے, کچھ 5-7 منٹ پہلے خبریں میرے ساتھ ختم کی تھی. یعنی کٹ نہیں رہا تھا. لیکن ایسا ٹیکنیکل مسئلہ ہو گیا, جو ایسا اللہ تعالیٰ ٹیکنیکل مسئلہ ہو گیا کہ وہ بھائی تھرتھلی مچ گئی کہ اب کیا کرنا ہے. اب کیا کرنا, سب اسی پہ انحصار, کیونکہ بریفنگ تو اس کو دی جا رہی تھی, مجھے تو کسی کھاتے میں نہیں لکھا جا رہا تھا. تو ہوا یہ کہ اوپر سے فون آنا شروع ہو گیا کہ بھائی ہم نے ٹرانسمیشن میں شروع کرنا تھا, کیا کیا کہ 10 منٹ لیٹ ہو گئے, 15 منٹ لیٹ ہو گئے. ان صاحب نے اپنی کوٹ بھی اتار کے چیک کیا, شرٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ تھی, اچھا نہیں لگ رہا تھا. تو انہوں نے کہا چلو فروا کے ساتھ جانے دیتے, لیٹس اسٹارٹ اٹ. یعنی آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں, اسٹارٹ کر لیتے ہیں, پھر دیکھ لیں گے بیچ میں ایڈجسٹ کر کے. ٹرانسمیشن کا آغاز ہو گیا. پھر دوبارہ کوشش کی گئی ان اینکر کو ایڈجسٹ کرنے کی, لیکن کٹ رہا ہے کوٹ کٹی جا رہا ہے. اللہ میرے پتا ہے کیوں کٹتا پیا سی, بڑا مزے کا واقعہ ہے, کوٹ کٹی جا رہا ہے. اب میں مزے سے ٹرانسمیشن کر رہی ہوں, کیونکہ میں نے رات کو تیاری شری کر کے نکلی ہوئی تھی, اور میں اپنا کر رہی ہوں, اور 12 بج گئے.
10 بجے کی ٹرانسمیشن 10 پہ یا 10:15 پہ اسٹارٹ ہوئی ٹرانسمیشن اور 12 بجے کے بلیٹن سے پہلے اختتام ہو گیا. 12 بجے کے بلیٹن میں ظاہر مجھے ریلیف ملنا تھا اور پھر جو 2 اینکرز نے ان ہونا تھا ان صاحب کے ساتھ وہ ان ہوئی. جب صاحب ان ہوئے تو کوٹ نہیں کٹ رہا. آپ کی دفعہ کٹ رہے ہیں, دوسری آتی ہے تب نہیں کٹ رہا, تو آپ نے کہا یہ مجھے میں نے کہا یار قدرت سے ریلیف, یہ ایگزیکٹلی قدرت سے ریلیف. بیسکلی یہ جواب, وہ میٹنگ کا جواب اللہ نے دے دیا. اب ہوا یہ کہ 1 بجے پھر ٹرانسمیشن کا آغاز ہونا تھا, تو اب کی بات انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ سولو کر رہی تھی تو شی ول ڈو دیٹ, چلیں یہ صحیح کر رہی ہے کرنے دیں. تو میں نے 1 سے 3 پھر کیا اور 4 بجے میری شفٹ ختم ہونی تھی اور 5 بجے بجٹ پیش ہونا تھا. 4 بجے جیسے ہی میں شفٹ آف کرنے کے لیے نکلی تو مجھے فون آ گیا کہ نہیں اب آپ اور بیٹھیں گی 6 بجے تک کیونکہ بجٹ پیش ہونا ہے اور آپ شروع سے کر رہی ہیں تو آپ نے کرنا ہے. تو یہاں سے ایک پہلا جسے کہتے ہیں پہلی اینٹ رکھی گئی کیونکہ بہت سارے آبزرو کر رہے تھے کہ کیا یہ پروگرام کر سکتی ہے نہیں کر سکتی. تو آپ نے بجٹ والا یہ کافی مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے ظاہر ہے کہ, اور پھر ایسے لوگوں کے لیے تو زیادہ مشکل لگتا ہے جن کو لگتا ہو کہ لڑکی کام نہیں کر سکتی. نہیں ویسے بھی آپ کا بجٹ کا بیک گراؤنڈ یہ ٹیکنیکل چیزیں آپ کو سمجھنا ہوتی پڑتی ہیں ہیں ایگزیکٹلی جو عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں تو آتی. اس پہ تو مرد بھی پریشان ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی اکانومی ہے نا بیسکلی, تو آپ نے سارا اس پہ بات کرنی کہ کتنا آپ خسارے میں جا رہے ہیں. اس طرح سے آپ کی پہلی انٹری پڑ گئی. پہلی انٹری پڑ گئی. اس کے بعد دوسری انٹری پڑی, انڈیا کے الیکشنز آ گئے تھے. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا مودی صاحب جیتے تھے اور وہ بھی میں نے ٹرانسمیشن جو ہے وہ سولو کی تھی. تو اس کے بعد مجھے ایک دن کال آتی ہے, انصار صاحب کی کال آتی ہے اور انصار صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ کل ایک پروگرام ریکارڈ کرنے لگی ہیں, روڈ شو, آپ موک ریکارڈ کرنے لگی ہیں. میں نے کہا اوکے. میرے ساتھ 2 کیمراز گئے, پروڈکشن ٹیم گئی, میں نے آرام سے پروگرام ریکارڈ کیا جس طرح کشمیر کے ایشو پہ کرنا تھا. بائی دا وے ہم نے اگست کا مہینہ تھا, 5 اگست کو جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد میرے خیال سے 7 یا 8 اگست کو ہم نے ریکارڈ کیا پروگرام. ٹھیک ہے. تو جب یہ ہم نے کر لیا اور ایک دن میں ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہوں اسی ویکینڈ پہ اتوار کو, تو میں ٹی وی پہ آ رہی ہوں اور آپ کو تو تھا کہ یہ تو مجھے لگا وہاں کا یہ کون سا آنر ہونا ہے, لیکن اب جیسے ہی وہ آنر گیا اور میں پریشان ہو گئی تو آئی ٹیکسٹڈ انصار صاحب کالڈ می دیٹ ٹائم اور ہنس رہے کہتے کیسا لگا. میں نے کہا سر آئی واز ایکسپیکٹنگ یہ تو خالی ایک ٹریننگ ہے, موک ہے. تو انہوں نے کہا وہ اچھا اتنا ہوا تھا کہ ہم نے کہا کہ آنر کر دیتے ہیں. پھر وہاں انہوں نے مجھے ایک آفر کی, انہوں نے کہا اب تم آ جاؤ پروگرامنگ کی طرف, وی آر پلاننگ اے روڈ شو, تو تم سیٹرڈے سنڈے جو ہے ایک روڈ شو جو ہے وہ 7 بجے کی سلاٹ میں اسٹارٹیڈ. تو ایسے میرا 24 پہ آپ کا روڈ شو اسٹارٹ ہو گیا. تو یہ روڈ شو کی جرنی کتنی دیر رہی ہے؟ میں نے 2019 میں اگست میں اسٹارٹ کی اور لاسٹ ایئر 2000 مطلب 19 20 21 اور 22, تو آپ لگا لیں کہ 3 ساڑھے 3 سال 3 سالوں میں بڑے واقعات ہوئے. اس کے بعد میں سٹی شو میں چلی گئی تھی. ہاں لیکن روڈ پہ تھا سب کچھ. ہاں تو روڈ شو کا لڑکی کا تجربہ یہی تو سننے والا ہے. اس سے پہلے ایک مشہور زمانہ واقعہ ہوا وہ بابا جی والا, مولوی صاحب تھے غالباً, وہ انہوں نے آپ کو کافی آپ کی کہا کہ یہ کیا پہن کے آ گئی ہیں, کیا ہوگا, ایسے ہی ریپ ہوتے ہیں, یہی وجہ بنتی ہے. بڑی وائرل ہوئی وہ ویڈیو. کیا کانٹیکسٹ تھا ہوگا اس دن, ہوا کیا تھا؟ ہم زینب ریپ کیس کے بعد گئے تھے پبلک میں کیونکہ میں روڈ شو کر رہی تھی, اور دا پروسیس بیہائنڈ دیٹ شو واز کہ میں لوگوں سے یہ جانوں پوچھوں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے. کیا ہم کسی بچے کو اگر کسی شخص کے ساتھ جاتا ہوا انکمفرٹیبل دیکھتے ہیں تو وہ روکتے ہیں یا نہیں روکتے, یا ان کو سزائیں کیا ہونی چاہیے؟ پبلک سے پوچھتی. تو میں پبلک سے پوچھتی تھی. تو میں ایک جگہ گئی لاہور میں, بڑی مشہور جگہ ہے پی آئی اے روڈ, وہاں میں نے ایک دکان کے باہر کھڑے ہو کے, وہ مولوی صاحب نہیں تھے بائی دا وے, مطلب ایک عام بندہ, فاروق صاحب کی گاڑی رکھ لیں گے تو مولوی کے لائق, استغفر اللہ کیا ہو گیا. تو وہ جو تھے نا ان کی داڑھی تھی, سر پہ ٹوپی تھی, تو وی کنسیڈرڈ ہم ایز اے مولوی, ناٹ می, میں آڈینس کی بات کری, سرکیسٹک ہے تھوڑا سا. تو میں نے ان سے ایک سادہ سا سوال کیا کہ بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جیسے آپ جیسی خواتین کپڑے پہن کے آئیں گے تو ایسا تو ہوگا, ریپ ہی ہوں گے نا, ریپ ہی ہوں گے. دیٹ پرووکڈ می. میں نے کہا کہ اسکول جاتی ہوئی بچی کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کہا لڑکیاں اسکول میں اسکرٹس پہنتی ہیں کالج یونیورسٹی میں. میں نے کہا پاکستان میں کہاں اسکرٹ پہنے جاتے ہیں؟ مطلب آپ بھی پڑے ہوئے ہیں, بڑا مناسب لباس ہوتا ہے, مطلب شلوار قمیض ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ, اور کیا ہوتا ہے. وہ چھوٹے بچوں کی اسکولنگ میں جب آپ جاتے ہیں کنڈر گارٹن میں تو اس میں وہ اسکرٹ شاید بچے پہنتے ہیں, لیکن اب وہ بحث ہیٹڈ ہو گئی نا. آپ نے موقع پہ حساب برابر کیا؟ میں نے موقع پہ حساب برابر کر دیا, اور مجھے بہت زیادہ غصہ تھا اس بات کا, کیونکہ ایکچولی اس چیز نے پورے معاشرے کی عکاسی کر دی.
کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے سوچ رہے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ لباس پرووک کرتا ہے. اب یہ لوگ انہوں نے بندہ پوچھے کہ تسی تو یورپ جاندے ہو, دبئی جاندے ہو پیسے اکٹھے کر کے, تو کیوں نہیں ریپ کرتے وہاں پر؟ تو اس سے زیادہ لباس وہاں تو آپ بیچ پہ بھی جاتے ہیں, وہاں پر ریپ نہیں کر پاتے, کیوں نہیں کر پاتے؟ اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بچوں کی شرح ریپ کی, بچیوں کی شرح اور بچوں کی شرح, خواتین کی ریپ کی شرح سے زیادہ ہے, اور جو بچے ریپ ہوتے ہیں نا ان کی شرح بچیوں کی ریپ سے بھی زیادہ ہے. آپ اندازہ لگا لیں آپ کا معاشرہ کہاں کھڑا ہوا ہے. تو پھر کیا لڑکوں کے جو لباس پر وہ کرتے ہیں آپ کو, جو چھوٹے بچے جاتے ہیں, کافی پڑھے لکھے لوگوں کی بھی یہ سوچ ہے. مطلب آپ نے بیسکلی دیکھیں لباس ایک معقول لباس ہونا بالکل ٹھیک ہے. میں اس ٹائم آپ کے ساتھ ایک شرٹ میں بیٹھی ہوں, اچھا ٹراؤزر پہنا ہوا ہے, میں لوز کپڑے پہنے ہوئے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی قباحت ہے. ٹھیک ہے, ہاں اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے اگر آپ کہیں کہ آپ ریپ کرتے ہیں تو آئی ایم سوری, یہ آپ کا مینٹل سائیکولوجیکل پرابلم ہے, یہ آپ کی آنکھ اور شرم کی حیا کا مسئلہ ہے. آپ یہ کام باہر جا کے کریں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں تو پکڑے جائیں گے, تو قانون بڑا سخت ہوتا ہے جی, تو ادھر کوئی پوچھنا نہیں نا, پرابلم ہے یہ نا, مطلب یہاں پر کیا بنتا ہے. تو یہ وائرل کیسے ہو گیا یہ کلپ؟ یہ میں نے چڑھا دیا سوشل میڈیا پر, میں نے چڑھا دیا, میں نے فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, جگہ جگہ. مجھے غصہ تھا, مجھے غصہ اس شخص پہ نہیں تھا, اس سوچ پہ غصہ تھا. تو پھر آپ کو جو کمنٹس آئے ہوں گے لوگوں کے, ہاربل, آپ جا کے بھی پڑھ لیں, دیکھنے والے بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں. ویل ڈن مولوی صاحب. اچھا, بالکل ٹھیک کیا آپ نے. حالانکہ وہ مولوی نہیں ہے, گل ہے ہی, مطلب اندازہ لگا, لیکن لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. بیسیکلی لوگوں نے لاجک نہیں سمجھا. اگر جو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں نا, آئی ایم سوری فاروق, اگر اس سوچ کو جو وہ صاحب نے, میں ان کو مولوی نہیں بولوں گی, ان صاحب نے جو ایک سوچ کی عکاسی کی نا, اگر اس کو وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں نا, تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری سوسائٹی کہاں پہ کھڑی ہے. یعنی ہم اپنے ریپ کرنے کو کنسیڈر نہیں کر رہے. کچھ لوگوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا ہوگا, ظاہر ہے کیا ہوگا, لیکن میجورٹی لوگوں نے انہی کا ساتھ دیا. ایگزیکٹلی, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر اس طرح کی سوچ. پھر آپ کا سلسلہ شروع ہوا نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ, جی, یہ کتنی دیر رہا اور یہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ سیٹھی صاحب کے ساتھ میرا تجربہ بڑا اچھا رہا. اچھا, آئی فاؤنڈ ہم اے ویری کائنڈ اینڈ نائس مین. یہ تو ٹف بڑے ٹف آدمی ہے, بڑے ٹف آدمی ہے. سیٹھی صاحب ہے کہ وہ جب اپنی اینکر رکھتے ہیں تو بڑی پتہ نہیں کیا کیا چیک کرتے ہیں کہ بھائی. نہیں, سیٹھی صاحب اسٹینڈرڈز بہت چیک کرتے ہیں. اسٹینڈرڈز ایسے کہ ان کو ہوتا ہے کہ انٹلیکچوئل لیول اچھا ہونا چاہیے. تو آپ کو انٹرویو کیا انہوں نے؟ بالکل, ان سے میری ایک اچھی خاصی لمبی گفتگو ہوئی, بات چیت ہوئی. آپ سے پہلے بھی کئی لوگوں نے انٹرویو دیا؟ بہت سارے لوگ. کتنے لوگوں نے؟ آئی ڈونٹ نو, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12 لڑکیاں دکھائی, کچھ لوگ کہتے ہیں 17 دکھائی, آئی ڈونٹ نو. یعنی نجم صاحب اچھا خاصا ورک کر چکے ہیں. اور میں بتاؤں کہ سیٹھی صاحب کا جو اسٹینڈرڈ ہے نا, اٹس کانٹینٹ اینڈ انٹلیکچوئل ٹاک. مطلب ان کا انٹلیکٹ لیول پہ, پتلی ہے, موٹی ہے, یہ نہیں. ہاں, مطلب ان کو اس سے, مطلب وہ آئی تھنک کم و بیش میری ان کی سوچ اس معاملے میں ملتی ہے. کوئی تو کہتے منیمم میک اپ ہونا چاہیے, منیمم یو نو مینا کاری والے سوٹ نہ ہو, کہ آپ کی اٹریکشن جو ہے وہ آپ کا کانٹینٹ ہو, بجائے اس کے کہ آپ کا انٹرویو ہوا, ایک لمبا انٹرویو, ہاں, اس کے بعد آپ سلیکٹ ہو گئے نجم سیٹھی صاحب, جہاں پہ بہت ساری اینکرز کی خواہش تھی کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھیں. اللہ کا شکر, اور سیٹھی صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اس قابل سمجھا, کیونکہ ظاہر ہے کہ میں تو ایک فیز میں تھی جہاں پر میں روڈ شو کر رہی تھی. تو آپ روڈ شو والے کو تو کنسیڈر نہیں کرتے نا لوگ. بالکل ایسے ہی. تو آپ کو کبھی محسوس ہوا کہ نجم سیٹھی صاحب کے پاس واقعی کوئی چڑیا ہے, کہ یہ چڑیا بناتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ سیٹھی صاحب کے پاس نا ایک چڑیا نہیں ہے. سیٹھی صاحب کی جو انفارمیشن ہوتی ہے نا, بیسکلی آپ نے بھی بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے کہ انفارمیشن بیسڈ چیزیں ہوتی ہیں, اور آپ اور میں تو انالیسس دے سکتے ہیں, یا جو ظاہر ہے کہ متعدد اینکرز ہیں وہ صرف اپنے انالیسس کی بیس پہ آتے ہیں. سیٹھی صاحب کے انالیسس کے ساتھ ان کے پاس خبر بڑی پکی ہوتی ہے. تو ان کی جو چڑیا ہے نا, وہ خبریں ڈھونڈ کے لاتی ہے اور سیٹھی صاحب کے کان میں آ کے بتاتی ہے. یہ نہیں, وہ فون کرتے ہیں, مطلب بہت زیادہ کام کرتے ہیں اپنے شو کے لیے. ظاہر ہے یہ تو وہ کرتے ہیں. سیٹھی صاحب کی بڑی اچھی سینئر ہو گئے ہیں ان کے لوگ. سیٹھی صاحب کی ایک عادت جو ہے نا, وہ میں نے اڈاپٹ کی ہے, بڑی اچھی عادت تھی اتنے 3 مہینوں میں. وہ یہ کرتے تھے کہ وہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے, سارا کچھ ان کو پتا ہوتا تھا. اچھا, لیکن آگے بریفنگ نہیں, وہ بلکہ وہ بتا رہے ہوتے تھے کہ نہیں, آگے بریفنگ لیتے تھے. اچھا, انہوں نے آنا, انہوں نے کہنا ہاں جی کیا ہے بتائیں آج کیا ہوا, اور ان کو پتا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ ان کو پتا ہے, لیکن وہ ہم سے سننا چاہتے ہیں. تو آئی یوز ٹو بریف ہم, اور ہمارے جو پروڈیوسر ہوتے تھے بریف کرتی کہ آج یہ ہوا, یہ سماعت ہوئی, جج نے یہ ریمارکس دیے, یہ ہوا سارا کچھ. تو جب آپ اس شو کے لیے سلیکٹ ہوئی تو آپ کے خیال میں آیا کہ جس طرح ڈاکٹر شاہد مسعود اور باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک خاتون بیٹھتی ہیں, ایپل والی بات نہ کیجیے گا. نہیں اچھا ٹھیک ہے, خاتون بیٹھتی ہیں, وہ بھی اینکر ہیں بالکل, لیکن وہ یا تو ویلکم کہتی ہیں, بریک لیتی ہیں. اچھا, سیٹھی صاحب نے نا کبھی مجھے
آنیسٹلی اسپیکنگ کبھی میرے کوشچنس کو مجھے ڈی مورلائز نہیں کیا اس پہ. نہیں آپ کبھی ایک ہاتھ سے آگے گئیں, جہاں ضرورت پڑتی تھی وہاں ہم اپنی انفارمیشن ایڈ کرنے کی کوشش کی؟ انفارمیشن کبھی ایڈ کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ان کی انفارمیشن مجھ سے بہت زیادہ ہوتی تھی. ظاہر ہے کہ میرا تو وہ تعلق نہیں ہے. میں آپ کا کوئی پوائنٹ آتا تھا جس کو اپریشیٹ کرتے تھے؟ ظاہر ہے کہ ایک پوائنٹ پہ کیونکہ ہمارے بزرگ پسند نہیں فرماتے. نہیں, اکثر سچی بات تو یہ ہے اس وقت انٹرفیئرنس پسند نہیں فرماتے. درمیان میں اگر کوئی بات بھی کر دے سامنے والا اینکر یا لڑکی یا لڑکا جو کم عمر ہوتا ہے آپ سے, تجربے میں بھی مشاہدے میں بھی ہو, تو انہیں بڑا برا لگتا ہے. ایگزیکٹلی. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ نہیں, میرے ساتھ ویسے کبھی ایسا ایکسپیرینس کبھی نہیں ہوا. بلکہ ریڈی صاحب مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ جہاں پر تمہیں لگے تم کوشچن جو ہے وہ پٹ آن کر لیا کرو یا ایڈ کر لیا کرو. کبھی مائنڈ نہیں کیا اتنے نہیں, انہوں نے کبھی مائنڈ نہیں کیا. میں نے ان سے بہت سیکھا ہے, بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. آپ کو لگتا ہے یار یہ فٹ شو تھا؟ مجھے لگتا ہے میری زندگی کا وہ بیسٹ ڈیسیژن تھا. حالانکہ آپ کو میں بتاؤں آئی واز ناٹ ریڈی فار دیٹ شو honestly speaking. اچھا, جب آپ کو میرا موک ایک آلریڈی بخاری صاحب کے ساتھ ہو چکا تھا فار دا سیم شو. آپ سلیم بخاری صاحب کے ساتھ کرنے والی تھی؟ میں سلیم بخاری صاحب کے ساتھ شو کرنے والی. آپ نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ؟ وہ چڑیا اڑا کے لے گئی, ان کو خبر پہنچ گئی کہ فروا. اچھا, یہ ساری چیزیں تو ہو گئی کہ نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ اتنی آپ کا اچھا تعلق بھی ہو گیا, اور ایک دن آپ نے ان کو چھوڑ دیا, اور چھوڑا بھی ایسے کہ روتے روتے, اور پورے پاکستان میں ویڈیو وائرل ہو گئی. ایسے کون کرتا ہے کہ بندہ لائیو رونا شروع کر دے؟ کیوں روئے آپ؟ اچھا, میں آئی ایم اے ویری سینسٹیو پرسن ان سائڈ, ویری ایموشنل. ٹی وی پہ آپ کو ایموشنس جو ہے نا بیلنس کرنے پڑتے ہیں. میں نے اس دن جو ہے کسی سے بات کرنے کی جسارت نہیں کی, اوائڈ کیا, کیونکہ میرا وہ آخری دن تھا. اور میں روئی اس بانڈنگ کی وجہ سے تھی جو میری دی نجم سٹی شو کی ٹیم کے ساتھ اور سٹی صاحب کے ساتھ ڈیولپ ہو گئی تھی. اٹ واز ناٹ کہ میں نے 6 سال بعد وہ ادارہ چھوڑا ہے. پلان نہیں تھا آپ کا رونے کا؟ میرا پلان نہیں تھا رونے کا. اٹ واز اے ہارڈ گڈ بائی. اٹ واز ویری ہارڈ. اس وقت روکا نہیں ٹیم وغیرہ نے کہ انہوں نے کہا چلنے دے؟ روئی تو میں بہت ہی, انہوں نے بڑا تھوڑا چلایا. یعنی کتنی دیر روتی رہی؟ آئی ڈونٹ ریمبر دیٹ, لیکن میں لٹرلی منہ نیچے کر کے روتی رہی, کافی دیر روتی رہی. اور پھر ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھیں ایک ایسوسیشن ہوگی شو کے ساتھ, جس بندے نے آپ کو بڑی آنیسٹی کے ساتھ سکھانا. دیکھیں آئیڈیالوجی, نظریات کا اختلاف اپنی جگہ پر تھا ہمارا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجھے بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں. تو جو آپ کو سکھاتا ہے نا, وہ مولا علی کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا وہ میرا استاد ہے. تو پھر تو آپ دیکھیں نا, میں آپ سے بہت ساری چیزیں سیکھتی ہوں, تو میں آپ کو اکثر بولتی نہیں ہوں استاد جی. تو بات یہ کہ وہ تو بندہ جاتا ہے نا جب تندور پہ روٹی لینا, تو ان کو کہتا ہے استاد 2 روٹیاں لگا. تو انہوں نے نا آندھی روٹی پکانی, انہوں نے آندھی ہے نا. تو بات یہ ہے کہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. تو اس وجہ سے آپ کو وہ بیکاز آف دی ایفیلیشن, یعنی یہ کوئی پلان نہیں تھا, پلان نہیں تھا کہ میں رہوں گی یا ڈرامہ کروں گی. مطلب اکثر لوگوں نے مجھے نیچے کامنٹ کر کے کہا کہ شاید یہ ویوز کے لیے, تو ایسا کچھ نہیں تھا. آپ تو جا رہی تھی, ویوز کا کیا کرنا؟ میں تو جا رہی تھی, مجھے تو فائدہ ہی نہیں, تو چینل نے فائدہ لینا تھا, جتنے لے لیا, مجھے تو فائدہ نہیں تھا. کتنے وہ ملینز میں گئی وہ ویڈیو؟ بہت زیادہ. مطلب آئی ڈونٹ ریمبر, لاسٹ ٹائم آئی سو دیٹ اٹ واز 3+ ملین, آئی ڈونٹ نو, زیادہ 4 ملین, آئی ڈونٹ نو. زاروں کو تار اینکر ہونے لگی, زاروں کو تار. وہ کیپشن بھی کیسے لگائی ظالموں نے, ہائے ہائے لٹ گئے. وہاں سے آپ ایکسپریس چلی گئی؟ وہاں سے میں ایکسپریس چلی گئی. ایکسپریس ایک پاکستان کا پہلے 4-5 نمبروں میں جو چینل آتا ہے, بڑا چینل ہے, اتنا بڑا چینل. اس نے آپ کو, یعنی میں اب آپ کی عمر بھی بتاتا ہوں, 28 سال آپ کی عمر ہے, اور آپ کو انہوں نے اپنا 8 بجے کا شو جو دیگر چینلز پہ حامد میر صاحب اور باقی بڑے جتنی میری عمر ہے اتنا ان کا ایکسپیرینس ہے. میرے خیال کامران شاہد صاحب 8 بجے کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, کامران شاہد کرتے ہیں, حامد میر صاحب, اور کون کون کرتے ہیں؟ مالک صاحب کرتے ہیں, محمد مالک صاحب. ایگزیکٹلی. تو یہ ان لوگوں کا, اور سما پہ ندیم ملک صاحب, ندیم ملک صاحب کرتے ہیں. یعنی ان کو دیکھیں آپ سب کو, ہیوی سلاٹ, اور پھر اپنی طرف دیکھیں یہ کن کاموں میں پڑ گئی ہیں آپ. یعنی انہوں نے آپ کو سلیکٹ کیسے کیا؟ اچھا ہوا یہ تھا کہ مجھے ایکسپریس پہ کال آئی تھی جب میں روڈ شو کر رہی تھی جون میں. ٹھیک ہے, لاسٹ ایئر جون میں آئی تھی. میں 1 منٹ اس سے پہلے ایک بات بتا دوں جی جی دیکھنے والوں کو, کہ یہ جو 8 بجے کا شو ہے, یہ لوگوں کا خواب ہوتا ہے کہ ہم کریں. ہاں, کیونکہ یہ پہلے 4 دن یہ جب نشر ہوتا ہے, ایگزیکٹلی 3 دن ہوتا ہے آپ کا 3 دن, تو یہ منڈے کو ساری اسکرینس پہ لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں, اور 8 بجے خاص طور پہ 9 بجے کا ہمارا خبر نامہ, 8 بجے کا شو, پرائم ٹائم سلاٹ, یہ پرائم ٹائم سلاٹ ہے, اور اس پہ سب سے زیادہ آڈینس اس وقت ہوتی ہے. بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ تمام چینلز کے اوپر, اور یہ خواہش بھی ہوتی ہے بہت بڑے بڑے 50+ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تمام چینلز پہ. بالکل, بڑے چینلز کی بات کر رہا ہوں میں. ایگزیکٹلی. اب آپ بتائیں. اچھا, جون میں مجھے کال آتی ہے ایکسپریس پہ آڈیشن کے لیے, مطلب میٹنگ کے لیے کال آتی ہے, اور میں میٹنگ کے لیے چلی جاتی ہوں, اور میٹنگ اچھی ہو جاتی ہے. انیشلی اٹ واز ناٹ 8 PM, اٹ واز 7 PM. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ کو ابھی پتا ہے کہ 7 بجے جیسے
شوز چلتے ہیں انالسٹ کے ساتھ، وہ چل رہے تھے ان کے. تو وہ بیسکلی اس کو ڈیوائڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ 3 دن ایک خاتون کرے اور 3 دن ایک نام سے ایک خاتون کر لے. تو میں 7 بجے والے کے لیے گئی تھی. اس کے لیے آپ نے انٹرویو دیا؟ میں نے انٹرویو بیسکلی اس کے لیے دیا تھا. اور ایکسپریس جو ہے اس نے ظاہر ہے کہ ایوری جو بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ ٹائم لیتی ہے ٹو ہائر سم بڈی نا. تو ظاہر ہے کہ اس دوران ان کی 8 بجے کی سلاٹ خالی تھی. تو انہوں نے ایک ٹائم پہ مجھے بڑا بولا کہ بھائی 8 بجے کی فل ہوگی تو 7 بجے کی فل ہوگی. میں تو 7 بجے والی سلاٹ کے لیے تھی اور میں نے آڈیشن بھی دیا تھا. وہ آڈیشن بھی بڑا زبردست ہوا تھا, سارا کچھ تھا. تو میں 7 بجے کے لیے آڈیشن دے کر آ گئی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مجھے سیٹی صاحب والی آفر آئی اور میں اگست میں موو کر گئی سیٹی صاحب کے ساتھ. اور آئی واز کمفرٹیبل. بیچ میں مجھے ہوتا تھا کہ یہ بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو سوئچ کرنا چاہتی تھی, لیکن سٹی صاحب کے ساتھ میں کمفرٹیبل ہو گئی تھی. تو وہ ہوتا ہے نہ ہوتا ہے ایک برابر تھا. لیکن وہ ہوتا ہی ہے نا کہ بندے نے آڈیشن دیتا ہے کی بنیا ہوتا ہے, کیا رزلٹ نہیں آیا یار؟ رزلٹ نہیں آیا. آڈیشن تو بہت اچھا ہوا تھا. آڈیشن تو اچھا ہوا تھا. تو اکتوبر میں مجھے کال آ گئی ایکسپریس سے. ٹھیک ہے. اور پھر ظاہر جو ان کی مینجمنٹ تھی ان کے ساتھ میری میٹنگ شیٹنگ ہوئی, سارا کچھ ہوا. میں اس دن ایکسپریس شاید 6 گھنٹے رہی تھی میٹنگز اور ان ساری چیزوں میں. اور جب فائنلی بات چیت ہو گئی نا تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ کو پتا ہے کہ اٹس ناٹ 7 PM, اٹس 8 PM. میں نے کہا آپ نے تو 7 بجے والی بات کی ہے. میں نے کہا نہیں 8 والی بات کی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس سلاٹ کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. بہت سارے لوگ آڈیشن, بہت بڑے بڑے میں نے اینکرز ہیں, میں نام نہیں بتا سکتا, کچھ ہمارے نہیں آپ نام نہ لیں, لیکن بہت بڑے لوگوں بڑے نے لڑائیاں کی ہوئی, ایگزیکٹ سفارشیں کی ہوئی, لڑائیاں بھی کی ہوئی. ایگزیکٹلی. اور آپ میرے خیال میں اس وقت کی جو پرائم ٹائم اور میرا سب سے ینگسٹ ایگزیکٹلی. اور میرا کوئی وہ بھی نہیں تھا, اور سفارش تو بغیر. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سارے جو 8 بجے والے شو ہیں سارے مرد کر رہے ہیں, سارے مرد کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. خواتین کی ریشو آپ کو پتا ہے فرق ویسے ہی بڑی کم ہے. نہیں ویسے بھی کم ہے, لیکن پھر بھی ہمارے پاس ٹیلنٹڈ بڑی اور 8 بجے نہیں, نسیم زیادہ صاحبہ کرتی ہیں 8 بجے والے, لیکن نسیم خاتون تو ہے نا. نہیں لیول تو دیکھیں ذرا, ایج تو دیکھیں. ایج ظاہر ہے وہی بات ہے, میرے خیال میں آپ کی جتنی ایج ہے اتنا وہی بات ہے نا, وہ ان کا اتنا ایکسپیرینس ہے. اچھا تو یہ اب آپ I am the youngest one among them. تو جب آپ کو پتا چلا تو پھر کیا آپ کی فیلنگ تھی؟ I was excited and a bit nervous. کہ یار یہ پتہ نہیں ہو بھی پائے گا کہ نہیں, ہو بھی پائے گا, یہ پتہ نہ ہو کہ اس میں یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ یار یہ ریپلیس کر دیں گے. اچھا پتہ ہے کیا ہے, میں نے زندگی سے چیز سیکھی ہے, سیلف ڈاؤٹ ہونا چاہیے. اچھی بات ہے, یہ اچھی بات ہے. اپنے پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے. نہیں اعتماد ہونا اور چیز, لیکن شک بھی ہونا چاہیے, شک ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش تاکہ آپ اس کے لیے محنت کریں. تو میں نے جو ایک چیز پیچھے سے سیکھی تھی نا 24 سے, جب میں ذرا کہ نظم سٹی شو چھوڑ رہی تھی, تو میں نے اس کو کنٹینیوٹی میں اور بڑھا لیا. ظاہر ہے کہ یہاں پر آئی تو نیا شو تھا, نئی ٹیم دی انہوں نے مجھے, تو ریسرچ کرنا, پڑھنا, چیزوں کو نکالنا. اور باقی لوگ جو بڑی بڑی سلاٹس پہ بیٹھے ہیں ان کے ذرا تعلقات بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں, وہ تو ڈائریکٹ فون پہ بات ان کے آ جاتے ہیں. ہمارا اگر معاملہ ہے نا وہ, میں اس بات کو کہتے ہوئے بالکل شرم نہیں محسوس کروں گی کہ میں بالکل نیوز بیسڈ انالیسس کرتی ہوں یا نیوز بیسڈ شو کرتی ہوں. یعنی ان اے وے کہ میں پروپوگیٹ نہیں کر رہی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ باقی لوگ پروپوگیٹ کرتے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ تو آپ بتائیں بتائیں گے, دیکھنے والے بتائیں گے کہ کیا کر رہے ہیں. ہیش ٹیگ سیاست, یہ نام بھی بڑا ڈفرینٹ تھا, ڈیجیٹل کو بھی تھوڑا سا. لیکن نام رکھنے والے جو ہے نا انہوں نے بڑا سوچ کے یہ نام رکھا. حالانکہ میں چاہ رہی تھی, ہمارا ایک کنسنسس ہوا تھا 4C with فروا کے ساتھ. اچھا آپ یہ چاہ رہی تھی, لیکن انہوں نے لیکن انہوں نے مجھے کہا یہ بہت چلے گا, یہ ڈیجیٹل ہے کہ نا, آپ ڈیجیٹل پہ کام کر رہے ہیں, ابھی ڈیجیٹل ورلڈ بیٹھے ہیں ہمارے سامنے, سب کچھ ڈیجیٹل ہے. ایگزیکٹلی, آپ بھی اس وقت ڈیجیٹل لگ رہی ہیں. اور ہیش ٹیگ تو ویسے بھی نارمل یوز کرتے ہیں. ہیش ٹیگ ویسے یہ بات ہے کہ بڑا کامن ہے اس وقت. ایگزیکٹلی, تو یہ ایک بیسکلی بکنے والا نام تھا. کیا آپ کتنی محنت کرتی ہیں؟ اور آپ کر بھی لاہور سے رہی ہیں, زیادہ تر جو پرائم ٹائم شو سارے اسلام آباد سے ہوتے ہیں. اچھا اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج اور ایڈوانٹیج بھی ہے, کیونکہ لاہور میں جو ہیپننگز ہم نے پچھلے دنوں بھی دیکھی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. تو لاہور کی سیاست تو آپ کو پتہ ہے کہ اثر ڈالتی ہے. اسلام آباد کی پالیٹکس کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے لاہور کی پالیٹکس, آپ کو بھی یہ پتہ ہے. لیکن اسلام آباد میں اچھے گیس اویلیبل, اپرچونیٹیز اسلام آباد میں زیادہ ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک ڈرا بیک بھی ہے. لیکن چونکہ میرا ہوم ٹاؤن ہے, میں لاہور بورن ہوں, میں لاہور میں پیدا ہوئی ہوں, بڑی ہوئی ہوں, میں نے یہاں پہ کام کیا زیادہ. آئی ڈونٹ مائنڈ گوئنگ آؤٹ سائڈ, کیونکہ ظاہر ہے میرے چینل کو بھی ایشو نہیں ہے, مجھے بھی ایشو نہیں ہے. لیکن ابھی تک تو ظاہر ہے کہ لاہور, اگر کوئی ایسا آپ کو جانا پڑے آؤٹ آف اسٹیشن, تو آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ, آپ وہاں سے اسٹارٹ کر دیں. آئی ڈونٹ مائنڈ, اور کیا بھی ہے, روڈ شوز بھی باہر سے کی ہیں, تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. تو یہ کتنا آپ ایک اینکر کو کتنا پڑھنا پڑتا ہے اس اسٹیج پہ پہنچنے کے لیے؟ کوئی کسی لڑکی کو خاص طور پہ کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ
کو بھی شاید اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ 8 بجے کی سلاٹ پلیٹ میں مل جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے. جس طرح مل جاتی ہے اس طرح چلی بھی جاتی ہے. تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے لائک آئی ویک اپ ان دا مارننگ اراؤنڈ 8-9. ٹھیک ہے. اور فرام دیٹ کیونکہ میرا رات 8 بجے شو ہے, لائیو ہوتا ہے میرا, تو مجھے آئی تھرو آؤٹ ریڈ نیوز پیپرز اینڈ تھنگز اینڈ جو اپڈیٹس آ رہی ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ آپ کو ساتھ ایک آدھی کتاب بھی پڑھنی پڑتی ہے. یعنی آپ روز پڑھتی ہیں؟ پڑھنا پڑتا ہے, روز پڑھتی ہیں, لوگوں کے پروگرامز بھی دیکھتی ہیں دوسرے اینکرز؟ بالکل. میری سلاٹ کے جو سیم سلاٹ کے اینکرز ہیں ان کے پروگرام میں واپس گھر آ کے ریپیٹ پہ رات 1-2 بجے تک ان کو وہ 1.5 انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کیا کوشچنس پوچھے, کیا اینگلس ڈسکس کیے. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے اچھے جرنلسٹ یوٹیوب پہ بھی کام کر رہے ہیں, ان کے بھی آپ دیکھتی ہیں؟ تو ان کے بھی پروگرامز میں دیکھتی ہوں کہ جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے, کیونکہ یہ کرنٹ افیئرس کا پروگرام ہے نا, تو اس میں کرنٹلی جو چیزیں ہوتی ہیں, نیوز شو تو ہے نہیں, 10 بجے کی سلاٹ تو ہے نہیں, تو اس میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر میں اس کو فالو کرتی ہوں, اور یہ کرنا پڑتا ہے اور یہ کرنا چاہیے. تو آپ کو کس کا شو سب سے زیادہ آپ شوق سے دیکھتی ہوں؟ اپنا وہ تو آپ دیکھ نہیں پاتی کیونکہ آپ دیکھیں بہت سارے شوز ہیں, بہت سارے شو. نہیں, میں اپنا پروگرام دیکھتی ہوں, رات 1 بجے میرا پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے. آپ اپنا پورا پروگرام دیکھتی ہیں؟ میں اپنا پورا پروگرام. مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. مجھے تو اپنی آواز سننا اچھا نہیں لگتا, لیکن پروگرام دیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب میں ریپیٹ میں دیکھتی ہوں تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ کہاں میں نے کیا مس کر دیا, یا کہاں میں نے اچھا پوچھا. ٹھیک ہے. تو آپ اپنی غلطیاں بیسکلی اپنی اسیسمنٹ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں, تو پھر میں ریپیٹ نہ کرنے کی کوشش کی غرض سے وہ دیکھتی ہوں. کس کا شو آپ کو پسند ہے, کون سا اینکر؟ ظاہری بات ہے اسی وجہ سے پسند ہوگا, اپنے کام کی وجہ سے. سارے اینکرز اچھے ہیں, میں کسی ایک کا نام لوں گی تو وہ کوئی ایک کیا شوخا ہو جائے گا؟ نہیں, شوخا نہیں ہو جائے گا. پھر کیا پرابلم ہے؟ لیکن سب اپنی اپنی جگہ پر اچھا کام کر رہے ہیں. وہ پالیسی ہے کمپنی کی؟ نہیں, کمپنی کی پالیسی کوئی نہیں ہے, نہ ہی میری اپنی پالیسی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہر شخص جو اس وقت 8 بجے کی سلاٹ کر رہا ہے سب بہترین ہے, وہ کسی نہ کسی وجہ سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو بھی کوئی پرچیاں آتی ہیں کہ یہ بات کرنی ہے, یہ نہیں کرنی, کہاں تک آپ کو روکا جاتا ہے, یا کوئی دباؤ بھی ہوتا ہے یہ 8 بجے کرنے والے؟ آپ کو کتنی پرچیاں آئی آج تک؟ مجھے تو بے شمار آتی ہیں, میں پڑھ کے سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں. تو یہی کام ہم بھی کر لیتے ہیں. نہیں مطلب کہا جاتا ہے نا, یہ پالیسی بھی شو کرتا ہے کسی بھی ادارے کی, تو ادارے کا اس میں پورا وہ ہوتا ہے. ایکچولی آئی ایم بلیسڈ ان اے وے کہ میرا ادارہ جو ہے اس نے آج تک مجھ پہ ابھی تک پریشر نہیں ڈالا. نہیں, آپ کے پاس کوئی سیاسی پریشر بھی نہیں ہے؟ یعنی کبھی کوئی انائڈ ہو گیا؟ اچھا, یہاں پر میں ایک بات کرتی ہوں, سیاسی پریشر ہوتا ہے. سیاسی پریشر اس سینس میں ہوتا ہے کہ اگر میں کسی نون لیگ والے بندے سے سوال کر لوں سخت, تو کہتا ہے پکی پی ٹی آئی دیے. وہ کیا ٹرم یوز ہوتی ہے, میں یاد نہیں آ رہی. پٹوارن؟ نہیں, وہ پٹوارن تو نون والی کی ہوتی ہے. پٹوارن ٹھیک ہے, پی ٹی آئی والے آپ کو کہتے ہیں پٹوارن ہے نا. اور اگر نون لیگ والوں سے مطلب پی ٹی آئی والوں سے سخت سوال کر لوں تو وہ کہتے ہیں پٹوارن ہے, نون لیگ والوں سے کہوں تو کہتے ہیں پی ٹی آئی دیے. وہ کیا ہے, یوتھ ہے؟ وہ یوتھ ہی ہے. اچھا, آپ کو یہ یعنی سننے پڑتے ہیں آپ کو؟ مجھے بڑی دفعہ 1-2 دفعہ تو تلخ کلامی ہو گئی, نام نہیں لوں گی, متعدد ایک خاتون سے بھی, خاتون نے ایک تھیں, ان سے انہوں نے مجھے آنر ہی بول دیا پی ٹی آئی کی ماؤتھ آرگن ہے, حالانکہ مجھے لگا تھا کہ وہ سوال ان سے بنتا تھا کہ وہ سٹنگ گورنمنٹ ان کی ہے, نون لیگ کی خاتون تھی, ان کو برا لگ گیا. اور پھر ایک دفعہ اسی طرح پی ٹی آئی کے ایک رہنما تھے, ان سے سوال کیا سخت, تو انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ تو اچھا آپ نون لیگ کی ہیں, آپ پارٹی کر رہی ہیں. حالانکہ سوال ہے سوال یار, مطلب ابھی تک آپ خود کچھ نہیں ہے نا, میں نیوٹرل ہوں. دیکھیں میں جس کو نہیں وہ تو جانور ہوتا ہے. دیکھیں ایک نیوٹرل ہوتا ہے, لیکن آپ کیسے آپ دیکھیں ان بائسڈ رہنا چاہیے. کیسے آپ رہتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ان بائسڈ کیسے رہا جا سکتا ہے؟ ان بائسڈ بہت مشکل ہے رہنا, لیکن آپ کو پتہ ہے ہماری صحافت میں نا بڑی باریک لائن ہے. ہاں جی, یہاں سے ادھر ہوئے تو ادھر والے ہیں, یہاں سے ادھر ہوئے تو ادھر والے ہیں, اور پولرائزیشن بڑی زیادہ ہو گئی ہے. تو ہم تو کسی کو ٹیگ لگا کے یہ بتا نہیں سکتے کہ ہم پاکستانی ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یا تو ہم یہاں سے ہیں یا وہاں سے ہیں, یا تو پھر ہم کہیں اور سے ہیں. تو ایسا بھائی کوئی چکر شکر نہیں ہے. مینٹین کرنے کے لیے یہ چیز ہے جو کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اسے پورا اتروں, کہ جو سچویشن ہے, جو اینگلز آپ کے سامنے اسٹوری کے رکھے ہوئے ہیں, جو ہم نے پڑھا ہے, اس میں سے دیکھا جائے کہ قصوروار کون ہے اور زیادتی کس کے ساتھ ہو رہی ہے. اگر زیادتی جس کے ساتھ ہو رہی ہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے, اس کے لیے آپ اگر حق بجانے میں آپ آواز اٹھائیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں پروپیگنڈا تو کر نہیں رہے, کیونکہ اس کا تو نقصان آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں آلریڈی ہم لوگوں کو زیادہ ہو رہا ہے, پاکستان کو زیادہ ہو رہا ہے پروپیگیٹ کرنے کا. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جہاں پر جو غلط ہے
اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کراؤں, چاہے وہ کسی بھی وہ پارٹی بے سے. شک جس مرضی پارٹی سے بلانگ کرتا ہے. تو آپ خوش شکل بھی ہیں, خوش لباس بھی ہیں, یہ تو آپ نے غلط فہمیاں پال رکھی ہیں. کم عمر بھی ہیں. تو سیاستدان آپ کے پروگراموں میں آتے ہیں, کبھی کسی سیاستدان نے آپ سے فلرٹ کرنے کی کوشش کی ہو؟ نہیں. مطلب آپ کو لگا ہو کہ یار یہ کر رہا ہے, یعنی آپ کہیں نہ کہیں سے پہ ہوتی ہے, ہر جگہ پہ ہی ہوتی ہے. دیکھیں, اس کو کیسے آپ روک سکتی ہیں یا روکتی ہیں؟ دو چہرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے شو میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک تو وہ چہرہ ہے, ایک ہوتا ہے جب بعد میں چہرہ دکھاتے ہیں, تو وہ بعد والوں کو تو ہینڈل کرنا آتا ہے. یعنی اٹیمپٹ ہوئی ہے لیکن آپ نے اس کو بڑے طریقے سے کر لیا. طریقے سے کر لیا ہے, کیونکہ یعنی بھائی یہ جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں, یعنی وزیر سارے نہیں اور ہوتے لیکن کچھ چند ایک ہوتے ہیں جو ٹی وی پہ بہت پاپولر ہیں. دیکھیں ہوتا ہے نا, ظاہر ہے انسان ہے نا ایٹ دی اینڈ. تو وہی نہیں, بات کبھی ہے آپ کو نہیں جھٹکا لگا کہ یار اس کو تو میں دیکھتی تھی, شروع میں لگا تھا ایک دو دفعہ, پھر اس کے بعد مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بھی انسان ہی ہے, یہ بھی انسان ہی ہے, تو کوئی بات نہیں, ان کو انسانوں کی طرح پہ ٹیکل کر لیا جائے تو ٹیکل کر لیتے ہیں. آپ سے ایک مرتبہ سوال بھی پوچھا گیا کہ پی سی بی میں غالباً جب آپ کام کرنے گئے کہ اگر پلیئرز آپ کے ساتھ فلرٹ کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اب میں ٹرانس گروپ جو دیکھتے ہیں, میں ذرا ان کے میں نے کچھ میچز بھی کیے ہوئے ہیں, تو میں جب انٹرویو دینے گئی تو ناؤ از اے ویری گڈ فرینڈ آف مائن, تو انہوں نے مجھ سے, کیونکہ پروڈیوسر تھے اس ٹائم, انہوں نے مجھ سے بڑا عجیب سا ایک سوال کیا جو آج تک مجھ سے کسی نے نہیں کیا نا, اور میں ایسے ہی گئی تھی چشمے لگا کے, بیکاز آئی لائک مائی سیلف دس وے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ سے کوئی پلیئر فلرٹ کرنے کی کوشش کرے تو آپ ہاؤ وڈ یو ریئیکٹ. تو میرے لیے تو وہ سوال بڑا عجیب تھا, لیکن گل بڑی صحیح سی. تو میں نے کہا کہ میں روڈ شو کر رہی ہوں, اس ٹائم سٹی صاحب سے پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا میں روڈ شو کر رہی ہوں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف پلیئرس کی یہ سوچ ہوتی ہے, چلتے پھرتے بندیاں نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ کیسے ریئیکٹ کرتی ہیں؟ میں کہتی ہوں پہلے تو میں اوائڈ کرتی ہوں, اور جب حد سے زیادہ بڑھ جائے تو میں مار مور دیتی ہوں. ہاں, آپ مارتی ہیں؟ مارا ہوا ہے. ایسا ہوا ہے بہت دفعہ. کیسے سمجھائیں ذرا. میں ایک دن راجہ بازار شو کر رہی تھی پنڈی. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا راجہ بازار ٹائروں والی مارکیٹ جو ہے, اتنے بندہ ہوتا ہے, بڈھی تو نظر ہی نہیں آتی. اور میں بیچ میں کھڑی ہوں مائک لے کے, اور گرمی بڑی زیادہ, اور ایک بابا جی پیچھے سے آتے ہیں. بابا جی نا مڈل ایج کے بندے تھے, تو انہوں نے باقاعدہ میرے شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے ایسے ہلایا, اور میں ریکارڈنگ ہو رہی تھی, اور میں نے رکی ہوں, میں پیچھے بوڑھی, تو کہتے ہیں سر تے دوپٹہ پالا ہے. مجھے ہاتھ لگا کے بتا رہا ہے دوپٹہ ڈالنا ہے. میری تو فرقی گھوم گئی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا, مائک کی بیٹری تھی مارنے والی, میں نے مار دی بابا جی کو. I was like how dare you, اور ٹچ کیسے کیا یار. مطلب آپ ٹھیک ہے, آپ منہ سے کہہ سکتے ہیں دوپٹہ ڈال لو. پھر ایک دفعہ ہوا تھا کہ ایک بال ٹاؤن میں ایک مارکیٹ ہے, تو وہاں پر ایک بڑی مشہور مارکیٹ ہے, وہاں پر ایک لڑکے نے بدتمیزی کی تھی. اٹ واز ویری اناپروپریٹ. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ پہلی بار میں نے اوائڈ کیا, کراؤڈ میں تھا. دوسری بار میں نے ہاتھ پکڑ لیا پیچھے سے اور گھمائی, اور پھر مجھے نہیں سمجھ آئی, میں نے منہ پہ ماری. آپ نے پورا اس کا بازو گھما دیا؟ پورا بازو گھما کے مارا, منہ پہ ماری, پیٹ پہ ماری, جہاں ہاتھ لگ رہا تھا وہاں مارا. ٹکائی کی؟ ٹھیک, ٹکائی کی پکی والی. تو اس نے آگے سے کیا ریئیکٹ کیا؟ اس نے کہا میں نے کیا ہی نہیں ہے, لیکن میں نے معافی منگوائی. میں نے کہا میں تو چھوڑوں گی نہیں. اور پھر آپ نے معافی منگوائی اس سے؟ میں نے معافی منگوائی, کراؤڈ میں معافی منگوائی. مارکیٹ کے صدر صاحب آ گئے, ان کو پتہ چل گیا کہ لڑکے نے کیا ہی ہوگا, شکل سے ہی وہ بیچارہ نا وہ لگ رہا تھا کہ وہاں میں ڈیسپریشن بڑی زیادہ ہے فضول کی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ یہ سیدھا آگے سے پھینٹی لگا دیتی ہے. لگانی چاہیے, کیوں نہیں لگانی چاہیے؟ آپ مجھے بتائیں. اچھا خیر میں سوال آپ کا بنتا ہے, لیکن میں آپ سے آپ کو خاتون ہاتھ لگا لے کراؤڈ پہ, آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ انکمفرٹیبل ہو جاؤں گا. تو اسی طرح خواتین بھی ہو جاتی ہیں. آپ کو اگر کوئی مرد انکمفرٹیبلی ہاتھ لگا لے, مطلب ایک اناپروپریٹ وے, نہیں مجھے اچھا نہیں لگے گا. تو اس طرح خواتین کو بھی اچھا نہیں لگتا. بالکل, یہ اس سے تو میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے. تو یہ آپ نے بتا دیا کہ میں تو ٹھکائی کر دیتی ہوں سیدھی, ہاتھ میں جو مار بھی دیتی ہوں. اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ میں شروع میں جب روڈ شو کرنے گئی تھی تو شنگائی پل کے نیچے میں نے ایک پروگرام کیا تھا. ٹھیک ہے. اور کسی نے میرے پروڈیوسر کا موبائل نکال لیا جیب سے. اچھا. اور لائی لاکھ بندہ مینو چھڈ گئے تھے, موبائل پیچھے نس گیا, اور ظاہر ہے کہ کیمرہ بھی بھاگ گیا. ٹھیک ہے. تو کراؤڈ نے بہت بدتمیزی شروع کر دی تھی. میں اکیلی کھڑی تھی, میرے اس سائڈ پہ رکشا تھا جس کی سائڈ پہ میں بالکل لگ گئی تھی. اینڈ somebody was, کوئی میرے بال کھینچ رہا ہے, کوئی دوپٹہ کھینچ رہا ہے, کوئی قمیض کھینچ رہا ہے, کوئی گالوں کو ہاتھ لگا رہا ہے. یعنی ایک ہجوم تھا لوگوں کا. ویری بیڈ ایکسپیرینس آف مائی لائف. شنگھائی, یہ جو شنگائی پل
یہ چنگی والا جو ہے ایگزیکٹلی جس کے نیچے ریڑیاں اور وہ بسز کھڑی ہوتی ہیں. تو میں اتنے لوگ وہاں پہ کوئی چھڑانے والا نہیں تھا, کوئی منع کرنے والا بھی نہیں. منع کرنے والے کہاں ہوتے ہیں ایسے کراؤڈ میں. وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایریا ہی ایسا تھا اور سارا کچھ تھا. اور پھر مجھے میرے پروڈیوسر صاحب بھی نظر نہیں آ رہے اور میرے کیمرہ مین بھی نظر نہیں آ رہے. اور وہ کہاں گئے؟ وہ ظاہر ہے کہ ان کا موبائل نکل گیا اور وہ سارے اسی چکر میں. آپ اکیلی تھی؟ میں اکیلی تھی. پھر کیا کیا آپ نے؟ اور پھر ظاہر ہے کہ میرے ہاتھ میں صرف مائک تھا اور آل آئی کوڈ ڈو از کہ میں کسی کو یہاں سے مار رہی تھی, کسی کو یوں مار رہی تھی, اور میں مارتے مارتے اس کراؤڈ سے باہر نکلی ہوں. اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. مجھے لگا جیسے میرے پیروں سے زمین نکل گئی, آسمان پھٹ گیا ہے. بہت گروس فیلنگ ہوتی ہے, گندی فیلنگ ہوتی ہے یہ والی. اور میں بھاگی لپکی گاڑی کی طرف. میں گاڑی کا دروازہ زور سے جا کے کھٹکانا شروع ہو گئی. ڈرائیور نے کھولا, میں جا کے اندر بیٹھ گئی. میں نے شو بند کرا دیا. میں آفس گئی اور انصار صاحب کے کمرے میں ڈائریکٹ. دیٹ واز اے ٹائم جب میں نے انصار صاحب کو کہا مجھے سے نہیں ہوگا. اور میں شدید رونا شروع ہو گئی. جو کیفیت میرے ساتھ گزری تھی وہ شاید میں ایکسپلین نہیں کر سکتی تھی. تو انصار صاحب نے مجھے چپ کرایا, پانی شانی پلایا, چائے منگوائی, بسکٹ کا پیکٹ کھولا, اور چائے پیتے انہوں نے مجھے کہا کہ اگر پروگرام چھوڑ کے جانا نا تو کوئی اور وجہ دے دو, مجھے بزدلوں کی طرح نہیں جانا. میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ آئندہ اگر تم سے کوئی بدتمیزی کرے میں اون کرتا ہوں, تم نے اس کو ڈائریکٹ مارنا ہے, نہ یہاں دیکھنا نہ وہاں دیکھنا, میں دیکھ لوں گا بعد میں. تو آپ کو یہ بات بری لگی یا ٹھیک لگی؟ مجھے اچھی لگی. اچھی لگی. مجھے لگا کہ شاید ہمارے معاشرے میں یہ والے مردوں کی کمی ہے, لیکن یہ مرد موجود ہے جو خواتین کو امپاورڈ کرتے ہیں. یہ تو بڑا شدید قسم کا واقعہ ہے. بہت برا واقعہ ہے. میں نے بتایا نا میں پروگرامنگ چھوڑنے لگی تھی, میں روڈ شو چھوڑنے والی. آپ نے کہا میں نے کام ہی نہیں کرنا. میں نے کہا میں نے کرنا ہی نہیں ہے, اٹس اے بیڈ آئیڈیا. لیکن میں نے سیکھا, پھر سڑکوں پہ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یا ان سے اوپینین لیتے ہوئے میں نے بہت سیکھا. میں نے ہر اسٹیج پہ سیکھا, تھوڑے عرصے کی رپورٹنگ کی سیکھا, نیوز اینکرنگ کی سیکھا. آپ کیسے کراؤڈ میں جب آپ جاتی ہیں پھر مینیج کیسے کرتے ہیں؟ یعنی پھر میں ڈسٹینس مینٹین کرتی تھی. پھر میں وہ والی فروا وحید نہیں تھی جو یو نو پہلے ڈری ریکارڈ کر رہی ہیں. اب میں ریکارڈ کرنے سے پہلے مائک کے اشارے سے کہتی تھی اوئے پلیز یہاں کھڑو جا بھائی, پلیز پیچھے پیچھے. آپ پہلے ان کو بتا دیتی ہیں؟ میں پہلے ہی کر دیتی تھی کہ آپ پیچھے رہیں. مطلب میں نے پھر اس کے بعد ایسے شوز بھی کیے کہ آئی ہیڈ جسٹ اے کیمرا مین اینڈ مائی سیلف, اور میں شو کر کے آ گئی وداؤٹ اینی پروڈکشن ٹیم. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ اعتماد آپ میں پہلے ہوتا تو اس دن کا واقعہ بھی نہ ہوتا؟ اس دن آپ نے کچھ کر نہیں سکی. میں ایکچولی کچھ کر نہیں سکی کیونکہ میری ایک سائڈ پہ رکشا تھا جس کے ساتھ میں لگ چکی تھی, اور باقی تینوں اطراف میں کسی بھی عمر کے آپ لگا لیں, بچے بڑے مڈل ایج, سب طرح کے عجیب لوگ موجود تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ایریا ویسا ہے. تو یہ ہراسمنٹ تو پاکستان کے جو میڈیا چینلز ہیں ان میں بھی ہوتی ہے فیس کرنی پڑی کبھی؟ بالکل. یعنی اس کا مطلب ہے یہ جو بات ہے, یہ جو متھ ہے لوگوں کہ جی آپ کو یہاں پہ آنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور فیس کرنا پڑتا ہے. Exactly. کچھ لوگ اسے یہاں پہ قربانی دیتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں قربانی دیتے, کھڑے ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا یہ اس کا انحصار نا جو میری اب تک کی آبزرویشن ہے ادارے کے سسٹم پہ میٹر کرتا ہے, انحصار کرتا ہے. جیسے میں نے ریسنٹ ادارے میں کام کیا نا, اور جو موجودہ ادارہ بھی ہے, یہاں پر ایسے کوئی معاملات نہیں ہے, کوئی چکر نہیں ہے. اور جو میں نے ریسنٹلی ادارہ چھوڑا ہے اس کی تعریف کرنی پڑے گی کیونکہ وہاں پر مالک کی طرف سے سسٹم ایسا تھا. نیچے والے لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہی ہیں, اکثر لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان کے مالک کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک سنگل کمپلینٹ آئی تو فارغ, اور وہ بندہ فارغ. آپ نے کسی ادارے میں یہ دیکھا کہ کسی لڑکی کو کہ یار یہ بیچاری کس طرح سے ٹریپ میں آ گئی اور بعد میں اس کو کامیابی ملی؟ کا فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ, مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ خواتین پہ آنا لوگوں کا. دیکھیے ہم لوگ نا اوور ایمبیشیس ہو جاتے ہیں. جس عمر میں نکلی تھی, ظاہر اس عمر میں بہت ساری لڑکیاں نکلتی ہوں گی 20-21 سال کی عمر میں نوکری کے لیے, اور ظاہر کہ ایمبیشن ہوتا ہے کہ جی اسکرین پہ آنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کلاس میں 100 سے اوپر مطلب 90 تو بندہ ٹی وی پہ آنا چاہتا ہے نا بچہ 100 میں سے. تو ہوتا یہ کہ آپ اپنے ایمبیشنس پہ قابو نہیں رکھ پاتے کیونکہ آپ کی اپ برنگنگ ویسے نہیں ہوئی. یہ اپ برنگنگ کا بھی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو ویسے ٹریٹ نہیں کیا جاتا, آپ نے دنیا دیکھی نہیں ہے نا بیسکلی باہر نکل کے. آپ ایک دم جب جاتے ہیں آپ لوگوں کو لیتے ہیں فیس ویلیو پہ کہ جی فاروق صاحب میرے ساتھ اتنے اچھے ہیں تو یہ اندر سے بھی ایسے اچھے ہوں گے. ہوتا یہ ہے کہ جو بعد میں آپ کو اصلیت پتہ چلتی ہے, اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں پلاٹ کرتے ہیں, اس طریقے سے چیزوں کو ڈیزائن کرتے ہیں خاتون کے ارد گرد
کہ اس کے علاوہ اس کو راہ ملتی نہیں ہے کوئی. نہیں یہ ایک آدھا بندہ کرتا ہوگا یا 2-3 مل کے کرتے ہوں گے؟ اکثر جگہوں پر اکثر چینلس پہ پورے پورے پلاٹ چل رہے ہوتے ہیں, نیچے سے اوپر, اوپر سے نیچے بہت سارے لوگ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں. مطلب اکثر چینلس کی بات کریں, بہت زیادہ نہیں کر رہے, لیکن کچھ چند گندے انڈے موجود ہیں کہیں نہ اور کہیں. اس کا مطلب سسٹم ان کو اجازت دے رہا ہے نا اس کام کی. اب ہو سکتا ہے کہ سسٹم اجازت دے رہا ہو سکتا ہے سسٹم کو پتہ ہی نہ ہو, کبھی کسی نے کمپلینٹ کی نہ ہو, کوئی ہو سکتا ہے ایسی خاتون بھی ہو جو اپنی عزت بچا کے بھاگ جاتی ہو, تو کہیں آپ کو دکھ ہوا یا ایڈجسٹ کر لیتی ہو. کسی کو دیکھ کے آپ کو دکھ ہوا کہ یار اس بیچاری کا یہ حال نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میں سمجھتی ہوں کہ دکھ سے زیادہ, دیکھیں فاروق, ہم سے پہلے جو لاٹ تھی نا, آپ کو یاد ہوگا جب پہلا پرائیویٹ چینل پاکستان میں آیا تھا, اور اس کے بعد جو کریم ایک نکلی تھی, وہ والی نیوز اینکرز کی کریم کچھ اور تھی, وہ نیوز اینکرز کچھ اور نیوز اینکرز تھی فیمیل. وہاں پر رسپیکٹ بھی تھی, کانٹینٹ پہ کام بھی تھا, ادائیگی بھی, سب کچھ کام ہوتا ہے. پھر ایک بیچ میں ایک لاٹ ایسی آئی تھی جس نے خود سے کچھ چیزیں ایسی کی جس کی وجہ سے ان کی آنے والی جو لاٹ تھی وہ بدنام ہو گئی. یعنی مثلاً کچھ چند ایک ایسی عناصر, یا میں نہیں کہنا چاہ رہی ہوں, لیکن کچھ ہوتے ہیں نا لوگ جو کمپرومائز کر لیتے ہیں سچویشن کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے کمپرومائز کیا, جس کی وجہ سے وہاں پہ بیٹھے لوگوں کو احساس ہوا کہ یار اب آنے والے سارے کمپرومائز کر رہے ہیں. ہاں مطلب ہم یہ ان کا فارمولا لگ گیا نا, کامیاب ہو گیا. تو انہوں نے کہا اب یہی آپشن دینی ہے سب کو یہی آپشن. تو اس میں یہی ٹیکٹکس ہیں کہ آپ کو اسکرین سے آفر کر دیا جائے گا, آپ کو نائٹ میں ڈال دیا جائے گا. ایگزیکٹلی. اور آپ کو بلیٹن کم دے دیں, ایک بلیٹن کرا رہے ہیں, اس کے بعد آپ پوری شفٹ کر رہے ہیں, بلیٹن نہیں مل رہے آپ کو, یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ والے, اس کے علاوہ اسی طرح کے جواز پیش کیے جاتے ہیں, یہی ہیں کامن. یہ بھی کامن ہے جی. آپ کی, میں آپ کو بڑا فنی واقعہ سناؤں. میں ایک چینل میں 9 بجے کا بلیٹن کر کے ہٹی. اچھا. اور 9 بجے کے بلیٹن سے پہلے جو ہے میں نے ایک صاحب کو بولا جو کہ ایک ادارے میں کام کرتے ہیں اب کسی, اور میں اپنی طرف سے عزت دے رہی تھی کیونکہ ان کا کسی فیمیل کے تھرو میرا تعلق تھا, تو مجھے بڑے اچھے آدمی ہوں گے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے بتائیے گا کہ میں نے کیسا بلیٹن کیا 9 بجے کا. اٹ واز مائی فرسٹ 9 PM بلیٹن. ٹھیک ہے. جیسے ہی میں کر کے نکلی, میں نے کہا جی, کہتے ہیں لپسٹک اچھی نہیں تھی. میں نے کہا آپ نے پورے بلیٹن میں میری لپسٹک دیکھی ہے, اب یہاں سے اندازہ لگا لیں لوگوں کا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کلر اچھا نہ ہو لپسٹک. ڈز اٹ میٹر؟ یہ میٹر تو نہیں کرتا, لیکن انہوں نے اپنے اوپینین مانگی, انہوں نے دے دی. نہیں تو میں نے ان سے خبروں کے متعلق اوپینین مانگی تھی. میری ادائیگی سینئر آدمی, نام میں بعد میں بتا دوں گا. چلیں یہ تو خیر ہوتا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ جب آپ لڑکی آتی ہے تو وہ کیا کرے؟ اب جب سچویشن ہی اس کے سامنے یہ ہے, وہ آگے بھی بڑھنا چاہتی, کیا کرے؟ محنت کرے. کیسے کرے؟ دیر از آلویز ون ہڈن وے. ایک جو بظاہر آپ کو نظر آ رہی ہے, جو مجبوری کی راہ ہے, جو شارٹ کٹ ہے, جو آپ لے سکتی ہیں, جو آپ کبھی بھی اویل کر سکتی ہیں, اور اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو اس میں مجھے مسئلہ نہیں ہے, کسی کو بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن 1 منٹ کے لیے رک کے سوچیں, کیا وہ آپ کو وہاں تک پہنچا دے گا جہاں تک آپ جانا چاہتی ہیں؟ جو نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے, جو کرنا بھی چاہتی ہیں میں ان کو بھی یہ گائیڈ لائن دوں گی. جو نہیں کرنا چاہتی ان کے لیے تو سیدھی بات ہے بھائی, اپنا محنت کریں, پڑھیں. آپ کے اگر آپ نیوز اینکر ہیں, تلفظ پہ فوکس کریں, اخبارات پڑھیں, اپنے آپ کو نالج کے حساب سے, کیونکہ ڈیجیٹل دور بہت اچھا جا رہا ہے ہمارا, تو ہمیں بہت ساری چیزیں یوٹیوب پہ مل جاتی ہیں. ہم لوگ بہت ساری چیزیں ویسے ہی ڈیجیٹل پہ آ گئی ہیں, تو ہم لوگ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, بکس پڑھیں. کوئی بھی نیوز اینکر بن سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے. نیوز اینکر بننے کے لیے کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ کچھ بھی نیوز اینکر بننے کے لیے آپ کا تلفظ اچھا ہونا چاہیے, بس پہلی چیز. آپ کو خبر کی ادائیگی کا پتہ ہو, خبر کی روح کا پتہ ہو, خبر کیا ہے اس کا پتہ ہو. میرا خیال سے میرے نزدیک یہ میٹر کرتی ہیں. آپ کا میک اپ بہت زیادہ ہو, آپ نے کپڑے ایسے پہننے ویسے پڑھنے, آپ پتلی ہوں, آپ گوری چٹی ہوں, یہ وہ والی فضول چیزیں ہیں فروخ جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھی ہیں, جو ویسٹیج آف ٹائم ہے. ٹھیک ہے, یہ اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. 4 تصویریں آپ کھینچ کے لگا دیں گے انسٹاگرام پہ, وہ فالوئنگ مل جائے گی. لیکن آپ کبھی بھی, آپ اگر نیوز اینکر بن بھی جائیں گے نا, فار انسٹنس, آپ اس ادارے میں, آپ کو ادارہ نہیں نکالتا یا آپ کہیں اور سوچ اپرچونیٹی نہیں کرتی, آپ وہیں پر ٹھہری رہیں گی, آپ اوپر نہیں جا سکتی. آپ کو لگتا ہے کہ ایک ادارے میں 5, 10, 12 سال سے جو لوگ کام کر رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے؟ اب یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ اس ادارے میں کمفرٹیبل ہو گئے ہیں کہ وہ اس ادارے سے نکلنا نہیں چاہ رہے. کیونکہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کو پرابلم یہ ہے نا کہ جب وہ کسی ایک روٹین میں پڑ جاتے ہیں, وہی بات ہے, اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں جانا چاہتے نا.
تو اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس تنخواہ میں خوش ہیں اور جو کام ہم کر رہے ہیں پیلنے والا کام کر رہے ہیں, وہ پیلنے والا سلینگ ہے ویسے, لیکن پیلنے والا کام کر رہے ہیں, ہمارا چل رہا پہلے ہی جاؤ, تو پیل ہی جاؤ, کیا مسئلہ ہے, کسی نے پوچھنا نہیں, کیونکہ ایک عرصے کے بعد نا وہ آپ کا ادارہ آپ کا گھر بن جاتا ہے. تو آپ کہتے ہیں یار جو چل رہا ہے چلے تو دو. ظاہر ہے ہم 10 گھنٹے کتنی مرتبہ آپ ریجیکٹ ہوئی ہیں, اور اس میں وزن کا ہی مسئلہ رہا ہے کہ اور بھی کوئی مسئلے رہے ہیں؟ وزن کا مسئلہ رہا ہے, میجرلی وزن کا. شروع کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرا اسکارف کا ایشو تھا, وزن کا. اس کے بعد پھر آپ اتنی موٹیویٹ ہوئی کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنا ویٹ اتنا کم کیا, پھر دوبارہ گین کیا, پھر کم کیا, اب دوبارہ سے کم کر دیا. تو اس دوران آپ نے ڈائٹس کی جتنی بھی اقسام ہیں ان کو پڑھ ڈالا, یاد کر لیا, حفظ کر لیا, یہاں تک کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع ہو گئی, وہ بھی فی سبیل اللہ. تو کتنے لوگوں کا وزن کم کروا چکی ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں آؤٹ آف پاکستان, بہت سارے لوگ ہیں. اچھا, ظاہر ہے کہ جن سے کبھی ملے ملائے نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کو فی سبیل اللہ مشورے دیتی ہیں؟ میں دے دیتی ہوں. آپ نے لینا, آپ کا ٹائم تو بڑا قیمتی ہے, آپ نے لینا. میں تو لوں گا آپ سے ڈیفینیٹلی. مجھے لگتا ہے کہ ٹائم ہر بندے کا قیمتی ہوتا ہے, لیکن اگر آپ اس ٹائم کو صحیح یوٹیلائز کر رہے ہیں, کسی کی مدد کر رہے ہیں اس ٹائم میں, تو وہ ٹائم ضائع نہیں جا رہا. اس ٹائم کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے, آپ کو نہیں ہو رہا, کسی کو تو ہو رہا ہے نا. تو میرے نزدیک وہ ٹائم ضائع نہیں جاتا. ظاہر ہے کہ ہماری روٹین ویسی ہوتی ہے, لیکن میں کوشش کرتی ہوں. تو آپ کیٹو ڈائٹ کے بارے میں بتاتی ہیں یا ہر ڈائٹ کے بارے میں؟ میں نے بہت ساری ڈائٹس کی ہیں. لو فیٹ ڈائٹ کر کے دیکھ لی ہے, ہائی پروٹین ڈائٹ کر کے دیکھ لی ہے, کریش ڈائٹ کر کے دیکھ لی ہے, ماڈریٹ ڈائٹ کر کے مطلب بہت ساری ڈائٹس ٹرائی کی میں نے. آپ نے پڑھا بھی ہے, میں نے پڑھا بھی ہے, اور لوگوں کو گائیڈ بھی کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ کیٹو فار می, فار مائی باڈی ٹائپ اینڈ فار مائی سیلف, کیٹو ورکس فار می. تو کیٹو ڈائٹ ہے کیا؟ کیٹو ڈائٹ یہ ہے کہ کیٹو میں آپ نے اپنے کاربز جو ہے نا وہ بالکل یعنی نہ ہونے کے برابر رکھنے ہیں. اچھا, اس کی پرسنٹیج بہت کم کر دینی ہے. آپ نے ماڈریٹ پروٹین رکھنا ہے, اور سلائٹلی آپ جو ہے وہ گڈ فیٹس رکھنے ہیں, جیسے اس میں دیسی گھی, کریم, دودھ کی بلائی. یہ کیا ہے مطلب, کون سی ڈائٹ ہے کہ جس میں آپ نے کریم بھی کھانی ہے, چیز بلائی بھی کھانی ہے, دیسی گھی بھی کھانا ہے, چیز بھی کھانا ہے, اور آپ اسمارٹ بھی ہوتے آپ, یعنی آپ کا ویٹ کم ہوتا جاتا ہے. اس کے پیچھے پوری لاجک ہے. کیٹو از اے سائنس. ٹھیک ہے, دیکھیے آپ کی باڈی میں نا بہت سارے انزائمز ہوتے ہیں, اور ان انزائمس کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ انزائمس مختلف ہوتے ہیں. پروٹین کے انزائمز ہوتے ہیں, فرکٹوز کے انزائمز ہوتے ہیں, فیٹ کے انزائمز ہوتے ہیں. تو جب آپ کھانا کھاتے ہیں نا, کچھ بھی کھاتے ہیں, تو وہ یہاں سے کام اسٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے سنت بھی ہے کہ اچھے طریقے سے چبائیں, ہاں جی ہاں جی, اور پھر اس کو نگلیں. تو ہم لوگ تو خیر فالو نہیں کرتے اس طرح, تو ہم نگل لیتے ہیں. اب جب ظاہر ہے کہ کھانا جب اسٹمک میں جاتا ہے, یہاں سے انزائمز شروع کر دیتے ہیں کام اپنا. جب کھانا پیٹ میں جاتا ہے تو انزائمز کو توڑتے ہیں, تو اپنی پسند کی جو پروٹین چاہتا ہے وہ پروٹین نکال لیتا ہے, جو کاربس چاہتا ہے وہ کارب نکال لیتا ہے. باڈی میں سب سے آسان چیز کو توڑ کے انرجی پروڈیوس کرنا. انرجی مطلب جو میں بات کر رہی ہوں, آپ بات کریں گے انرجی ہے, ہم چل پھر رہے ہیں انرجی ہے, تو ہم جو کام کرتے ہیں بیسکلی یہ انرجی ہے. تو جو ہم کھاتے ہیں وہ ہم اپنی انوائرمنٹ میں دے رہے ہیں نا. تو سب سے آسان کام انزائمس کے لیے ہوتا ہے, کاربس توڑے, انرجی پروڈیوس کی, اور بیٹھ گئے. ساڈے ورگے ہوندے نے نا پاکستانیاں ورگے, تو وہ بیٹھ جاتے ہیں. کیٹو میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کاربس کی مقدار کو, ریشو کو کم کر دیتے ہیں, اور گڈ فیٹ زیادہ کر لیتے ہیں, یا پروٹین کھانا شروع کر دیتے ہیں, واٹر انٹیک اچھا کر دیتے ہیں, تو آپ کی باڈی میں جب کاربس جا ہی نہیں رہے اس طرح, اب ان کو موت پڑ گئی. اب انہوں نے وہ فیٹ توڑنا جو اسٹور کیا ہوا تھا اتنے سالوں سے. ٹھیک ہے, تو اب وہ فیٹ توڑ کے انرجی بنائیں گے, کیونکہ انرجی تو انہوں نے آپ کو دینی ہے, ان کا کام انرجی بنانا ہے. تو انرجی تو چاہیے آپ کو, سونے, کھانے پینے, بات کرنے کے لیے, کام کرنے کے لیے, نہانے دھونے کے لیے انرجی تو چاہیے, چلنے کے لیے بھی. تو پھر مجبوراً, کیونکہ ان کے فنکشن میں ہے انرجی لینا, ان کا کام ہے, تو وہ کاربس تو نہیں مل رہے ہیں ان کو. تو پھر جو سب سے مشکل چیزیں نہیں, جو فیٹ ہمارے جم جاتے ہیں, پھر وہ اس کو توڑتے ہیں. دیٹ ہاؤ کیٹو ورکس. یعنی کیٹو میں آپ گوشت, مچھلی, آپ مچھلی کھائیں, گوشت کھائیں, آپ بینگن کھائیں, کریلے کھائیں, آپ اچھا سا سیلڈ بنا لیں. آپ فروٹس چھوڑنے پڑتے ہیں آپ کو, کچھ چند ایک فروٹ ہیں جو آپ کو کیٹو میں الاؤڈ ہوتے ہیں, اسٹرابیریز, بلو بیریز, بلیک بیریز. سائڈ ایفیکٹس نہیں ہیں؟ دیکھیے سائڈ ایفیکٹس نا ہر اس چیز کے ہوتے ہیں جو آپ زیادہ کرتے ہیں, یعنی ایکسیس آف اینی تھنگ از بیڈ. اس کی بھی اگر ظاہر ہے اس کے بھی ہوں گے, ہیں, لیکن آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا گول کیا ہے, کہاں تک ہے. آپ نے خود کتنا کم کیا ہوگا اس کے ذریعے؟ میں نے 17-18 kgs تک کم کیا ہوا ایک ٹائم. اور جو کریش ڈائٹ تھی جس نے آپ کو کریش کر دیا تھا, وہ تقریباً اس سے آپ نے 20 kg کم کیا. میں نے more than 20. لیکن وہ آپ ریکمینڈ نہیں کرتے؟ لیکن وہ میں ریکمینڈ نہیں کرتی, کیونکہ میں 2-3 دفعہ بے ہوش ہو گئی تھی. اب دیکھیں نا, آپ کچھ کھا ہی نہیں رہے ہیں, نہ آپ فیٹ لے رہے ہیں, نہ آپ کاربس لے رہے ہیں, تو کیٹو سے آپ فریش بھی رہتے ہیں, یعنی اسکن وغیرہ بھی آپ کی ٹھیک رہتی ہے؟ آپ بہت فریش رہتے ہیں. کیٹو سے بیسکلی آپ کی سلیپنگ سائیکل جو ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے, لیکن کوالٹی ہو جاتی ہے.
اور یہ میں نے محسوس کیا. یعنی آپ ویٹ کم کرنے کے لیے اپنے لیے اسے بہتر سمجھتی ہیں اور ساتھ میں ایکسرسائز وغیرہ بھی کرتی ہیں؟ واک آئی تھنک آئی ووڈ ریکمینڈ ایکسرسائز ڈیفینیٹلی, لیکن ذرا کہ میں واک کو زیادہ پریفرنس دوں گی کیونکہ آلریڈی آپ کیا کھاتی ہیں روز؟ ایگزاسٹ. روز آپ کا کیا ہے؟ میں صبح ناشتے میں سم ٹائمز آئی میک ایگز, 2-3 انڈے کا آملیٹ بنایا, چیز ڈالی, بیچ میں ویجیٹیبلس ڈالے اور وہ چمچ کے ساتھ کھایا, ساتھ بلیک کافی یا کیٹو کی جو کافی ہوتی ہے, نہیں اس میں ہم دودھ کی جگہ کریم یوز کرتے ہیں, تو وہ پی لی. دوپہر میں نے جو ہے وہ کچھ اسٹیک شیک بنا لیا, یا دوپہر میں نارملی میں نہیں کھا پاتی کیونکہ میں کام پر ہوتی ہوں, تو میرا جو وہ پروگرام کے ڈیز ہوتے ہیں اس میں آئی پریفر کہ میں تھوڑی سی مونگ پھلی کھا لوں جو کہ کیٹو فرینڈلی ہے, ساتھ میں بلیک کافی کا کپ پی لوں. تو اس میں جو ہے کبھی بینگن بنا لیے دیسی گھی میں, کبھی دیسی گھی کا استعمال نہیں چھوڑتی دیسی گھی کا نہیں بٹے گیا دیسی گھی نہیں چھڑتے, کبھی زیادہ کریلے بنا لیے, کبھی چکن بھون لیا یا مٹن بھون لیا یا قیمہ بنا لیا. تو اس طرح کا جو میل ہے وہ میں, یعنی آپ زندگی کے مزے بھی لے رہی ہیں اور اپنا وزن بھی کم کر رہی ہیں. اچھی ڈائٹ ہے نا یہ. تو زندگی میں آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے کہ یہ ہو جائے تو کمال ہو جائے؟ دیکھیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو خواہش تو کوئی بھی ہو پوری ہونے کے بعد ایک نئی خواہش کو جنم دیتی ہے, تو خواہشات پہ نہیں جانا چاہیے, لیکن پھر بھی رہنا پڑتا ہے. کچھ گولز ہیں جو ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور اس کے لیے محنت کر رہی ہوں, کرنی چاہیے کیونکہ گول کوئی بھی بیکار نہیں ہوتا. خواب دیکھنا برا نہیں ہے unless کہ اگر آپ صرف خواب ہی دیکھ رہے ہیں, اس کو اداس ہو گئی ہیں آپ یہ باتیں کرتے کرتے. خوش ہو کے باتیں کر رہی ہوں, میں دل سے باتیں کر رہی ہوں. آپ ہمیشہ پرائم ٹائم کی اینکر ہی رہنا چاہیں گی یا اس سے آگے بھی کچھ کیا دیکھتی ہیں؟ دیکھیں جس پیک پہ میں آ گئی ہوں اس کے بعد تو آپ کے لحاظ سے کیا پیک ہو سکتی ہے, ذرا سوئچنگ آف چینلز ہی ہو سکتا ہے سیم سلاٹ پہ, اس سے اوپر تو شاید. آپ واٹ نیکسٹ کیا دیکھتی ہیں؟ میری زندگی میں خواہش ہے کہ آئی ووڈ لو ٹو بی ڈاکیومنٹری میکر وچ آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بی, کیونکہ پاکستان میں ڈاکیومنٹریز بنانے, اچھی کوالٹی ڈاکیومنٹریز بنانے والے لوگ بہت کم ہیں, ہمارے پاس اسٹوریز بہت زیادہ ہیں. یعنی کہ جب آپ اتنی آسودگی آ جائے گی, خوشحال ہو جائیں گی, تو آپ کیمرہ اچھا سا اپنے یہاں پہ کاندھے پہ لٹکائیں گی ڈیفینیٹلی, اور نکل جائیں گی جنگلوں میں, پہاڑوں میں, اور ادھر ادھر. پہاڑوں میں جانے کی ضرورت نہیں, آپ کے ارد گرد اتنی اسٹوریز ملتی ہیں آپ کو فروغ کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں, اور اس پہ اگر کام کیا جائے تو آئی تھنک بڑے مزے کے کانٹینٹس آپ بنا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو اینکرز ہیں جو شو کرتے ہیں, تو ہمارے علم میں آیا یہ ایک تاثر ہے کہ ان کو لاکھوں روپے ملتے ہیں, گاڑیاں ملتی ہیں, بڑے گھر ملتے ہیں. تو آج آپ بتا دیں کہ آپ کے کتنے گھر ہیں, کتنی گاڑیاں ملی اور کتنے پیسے کماتی ہیں؟ دیکھیں ہر ایک ٹائم کی ایک بہت مسکرا رہی ہے, اس کا مطلب بہت زیادہ پیسے, ایکسائٹمنٹ بہت ہے. ایک اسٹیج ہوتی ہے, آپ پہلے اسٹیج کی ایک کیٹیگری میں آتے ہیں, مطلب انیشیل اسٹیج پہ آتے ہیں, پھر مڈل میں آتے ہیں, پھر آپ ایک پیک پہ جاتے ہیں. تو جب پیک پہ جاتے ہیں تو آپ کو, تو مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں 2-3 ہی اینکر پیک کے ہیں, آپ کو پتا ہی ہے کہ کتنے پیسے, پیسوں کے حساب سے بھی, اور ویسے سلاٹ مطلب قد کاٹ کے حساب سے بھی آپ کو پتا ہی ہے کہ 2-3 ہی اینکر ہیں جو اس وقت اپنا پیک انجوائے کر رہے ہیں اور مینٹین کیے ہوئے ہیں. ان کی کیا ہوگی پہ جتنی بھی ہو, مطلب ویسے آپ نے کیا سنا, ساڑھے والوں کروڑ روپے ہوئے سانو کی ہے, لیکن ویسے میں پوچھ رہا ہوں, ویسے پوچھ رہا ہوں, میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارے جو پیک پہ ہیں وہ کیا لے رہے ہیں. دیکھیں مجھے یہ میں وسوم کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتی ہوں, لیکن کتنی کو تنخواہ ایک اینکر کی ہو سکتی ہے, 30, 40, 50, 60 لاکھ روپے. کسی کو کروڑ بھی مل رہا ہے, کروڑ بھی مل رہا ہے, تو کروڑ میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس نے سرف کتنا کیا نا, پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کتنا ہے, اور وہ اسپیک پہ پہنچا کیسے. کامران صاحب کی بات آپ نام لے سکتے ہیں, آپ نے نام لے لیا ہے. نہیں ہمارے بڑے لیول پہ پہنچے ہوں گے. ہمارے ایک صحافی جو اس وقت پکڑے گئے ہیں, ان کی بھی تنخواہ جو ہے 50 لاکھ تو ہے. اچھا, عمران ریاض صاحب کی بول میں 50 لاکھ. ہاں جی, بول میں, یعنی آپ کو پکی خبر ہے. میں وسوق کے ساتھ تو نہیں, لیکن یہ یار ہماری گوسپس میں تو آ جاتا ہے نا. ہاں مطلب یعنی ہمیں پتا ہے کہ یہ ہوتا ہے. تو 50 لاکھ اور یوٹیوب والے ڈال کے, یار یہ لوگ صحیح کہتے ہیں, یوٹیوب سے تو وہ کروڑوں کما رہے ہیں. یہ لوگ جو ہمارے بارے میں کمائیں گے, لوگ جو ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں ٹھیک سوچ رہے ہیں. اس کا مطلب دیکھیں ہر ہم اینکرز جو ہیں لاکھوں سے کروڑوں میں کما رہے ہیں ماہانہ, مطلب کما رہے ہیں. ذرا ہم لاکھوں میں تو کما رہے ہیں نا فاروق, کما رہے ہیں, لیکن یہ حق حلال کی کما رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ
the rest of the lot, لیکن میں اپنے بارے میں بتا سکتی ہوں کہ مجھے کہیں سے لفافہ نہیں آتا, کہیں سے نہیں مجھے صرف ایکسپریس لفافہ دیتا ہے, یہ آپ کی تنخواہ ہے مہینے کے بعد. کبھی کسی نے کوشش کی ہو, گفٹس تو آتے ہیں نا, ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. دیکھیں آپ کی پالیسی ہے, اپنی ذاتی پالیسی, میری ذاتی پالیسی ہے. ریلیشن شپ, کبھی کسی نے کوشش کی گفٹ دینے سیاستدانوں کے ساتھ ریلیشن شپ صرف آن اسکرین اچھا لگتا ہے, آف اسکرین نہیں. کسی نے کوشش کی آپ کو گفٹ دینے کی؟ نہیں, میرا ایٹیٹیوڈ ہی ایسے ہوتا ہے کہ آپ اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے کہہ بھی سکتی ہیں کہ اگر کوئی گفٹ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں. اگر فاروق صاحب میری اس برتھ ڈے پہ مجھے گفٹ دینا چاہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اگر آپ نے گفٹ لے لیا آپ کمپرومائز ہو جائیں گے. دیکھیں 100 بندہ اگر کام کر رہا ہے تو 100 میں سے اگر کسی 2 بندوں کو لفافے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ 98 جو ہیں وہ بدنام, مطلب وہ بھی اسی صف میں کھڑے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہر بندے کا ایک اپنا ایمان, اپنا اسٹینڈرڈ, اپنا ایک ایک سسٹم ہوتا ہے چلانے کا. تو ہم, میرا خیال سے میرا وہ سسٹم نہیں ہے. ہوتا ہوگا کسی کا, ہوتا ہوگا نہیں ہوتا ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن ہم کسی کو بدنام نہیں کر سکتے. مطلب اکثر لوگ آپ کو پتہ نہیں جا کے لیتے لفافہ صحافی, لفافہ تو لیتے ہیں لیکن آرگنائزیشن سے لیتے ہیں بھائی, لفافہ تو لیتے ہیں آرگنائزیشن سے. عید پہ آپ نے عیدی بھیجنی لفافے میں ڈال کے تو وہ ایک الگ بات ہے, تو ہمیں اعتراض نہیں ہے, لیکن لفافہ ہم نہیں لیتے. جو لڑکیاں فروہ وحید بننا چاہتی ہیں وہ کیا کریں؟ اسٹوڈنٹ وہ محنت کریں. یار یہ جو محنت کرے ہیں نا, وہ پڑھیں, میک اپ پہ دھیان کم دیں, میک اپ پہ دھیان کم دیں. میرا آج میک اپ اسٹارٹ کہاں سے ہونا چاہیے ان کا؟ اسٹارٹ ہی ہونا چاہیے, ون شوڈ بی اے گڈ آبزرور, ٹھیک ہے, اینڈ ایکٹ اکارڈنگلی. وہ بڑی اچھی کوٹیشن ہے کہ وائز لکی از دا مین ہو ڈز واٹ ہی وانٹس اینڈ وائز از دا مین ہو ڈز واٹ از نیڈیڈ. جو ضروری ہے وہ چیز کرنی چاہیے میرا خیال سے. یہ کتنی دیر میں منزل مل جائے گی؟ آپ تو لکی ہیں, آپ کو جلدی مل گئی. مجھے بھی 7-8 سال لگ گئے. 7-8 سال میں بے شمار واقعات ہیں, بے شمار رکاوٹیں ہیں, بہت سارا رونا دھونا ہے, انٹرنل پولیٹکس بھی ہے. ایک چینل کے تو میں باتھ روم میں بیٹھ کے روئی ہوئی, آپ کو میں نے واقعہ سنایا تھا آف ریکارڈ. ہاں, تو اب بہت سارا رونا دھونا بھی ہے, سب کچھ ہے, اسٹریس ہے, انزائٹی ہے, سب کچھ ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جہاں آج میں بیٹھی ہوں, آئی جسٹ وانٹ ٹو ہیو دس, مجھے صرف آئی جسٹ وانٹ ٹو اٹر دس ورڈ الحمدللہ, الحمدللہ فار وٹ ایور ہیپنڈ ان مائی لائف. بیکاز میں نے ہر اسٹیج پہ لوگوں کے رویوں سے, ان کے چہروں سے نقاب اترتے ہوئے دیکھے ہیں اور سیکھا ہے. اور میرے خیال سے ہر خاتون اور ہر مرد کو یہ سیکھنا چاہیے. محنت جاری اور ساری رکھیں, یہاں نہیں تو کچھ اور اللہ نے پلان ضرور کیا ہوتا ہے, آپ کو مل جاتا ہے. رزق برحق ہے جیسے موت برحق ہے. موت آپ کو تلاش کر لیتی, رزق بھی آپ کو تلاش کر لیتا. ٹینشن کی کوئی گل نہیں ہے. یہ کیا بات ہے, کتنی آپ عظیم باتیں کرتی ہیں, کتنی آپ عظیم ہیں. مجھے آخری بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ آپ کے پاس باقی چینل سے بھی آفر موجود ہوں گے اب؟ ریسنٹلی ایک بڑے چینل سے آفر آئی تھی لیکن ہم نے انکار کر دیا. نہیں, اس چینل سے زیادہ تنخواہ ظاہر ہے, یعنی آفر کا مطلب یہی ہوتا ہے جب آپ کہیں پہ کام کر رہے ہیں تو بہتر آفر آتی ہے. ظاہر ہے کہ ظاہر ساتھ میں گاڑی شاڑی کی بھی آفر تھی, صرف تنخواہ کی؟ دیکھیں آفر تو میں اور باقی پیکیج ہم ریکارڈ ڈسکس کر لیں گے, لیکن میری طرف سے انکار ہو گیا تھا. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو اعتماد مجھے ابھی ملا ہے اس کے لیے آئی تھنک مجھے رکنا چاہیے. اب مزے کی بات ہے, فاروق کو بھی بڑی اچھی آفر آئی تھی. فاروق صاحب وہ نہیں بتائیں گے کیونکہ ہمارا جو تھاٹ تھا نا وہ بالکل سملر تھا, کیونکہ یو وانٹڈ ٹو اسٹے ہیئر, رائٹ. میں بتا دیتا ہوں, اس میں یہ ہے کہ آفر اس لیے کہ یار جب آپ کسی ادارے میں جائیں تو کم از کم آپ وہاں پہ کچھ عرصہ رکیں, اسٹیبل رہیں, تاکہ آپ کی ایک ریپوٹیشن, جو اسے بہت سے لوگ سن رہے ہوں گے جو آگے آنا چاہتے ہوں گے, تو اگر وہ کچھ سیکھ لیں, ہمارا مقصد یہی ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ کو وہاں پہ اپنے آپ کو منوائیں. تو جب مجھے بھی آفر آئی تو میں نے اپنے ابا جی کو بتایا, تو میرے ابا جی نے کہا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. مطلب بڑا چینل آفر کر دے, زیادہ آفر کر دے, کوئی اچھی بات نہیں ہے. آفر آ گئی, اس کو انجوائے کرنا چاہیے. بالکل. کہ لوگ آپ کی رسپیکٹ کر رہے ہیں مارکیٹ میں, لیکن اسے جوائن نہیں کرنا چاہیے, یہ اویل نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ میں خود ایک ادارے میں گیا ہوں اور ابھی 2 سے 3 ماہ ہوئے ہیں. بالکل. مجھے وہاں پہ بہت زیادہ رسپیکٹ ملی ہے. بالکل. وہاں سے بہت زیادہ پہچان ملی ہے. اور یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں آپ کو, رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے آپ کو, روم چاہیے ہوتا ہے کہ ادارہ آپ کو ڈکٹیٹ نہ کرے, انٹرفیئرنس نہ کرے, آپ کو کھیلنے کا موقع دے, آپ پہ اعتماد کرے, اور تب تک آپ وہاں کام کریں. آپ وہاں پر پھر ادارے کو بھی پے بیک کرتے ہیں. مطلب تو فروہ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. ہاں, بہت اچھا لگا آپ کا, بڑی سچی باتیں نکلوانے کی کوشش کی آپ نے آج. آئی ہوپ لوگوں نے سے کچھ سیکھا ہوگا. آئی ہوپ ہماری اپ کمنگ جنریشن نے جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, جو پڑھ کے نکلے ہیں, انہوں نے کچھ نہ کچھ کوئی ایک بات بھی اگر انہوں نے سیکھ لی تو ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا ہو گیا. فروق وڈائی شو میں آج تھی ہمارے ساتھ فروہ وحید. ڈیفینیٹلی آپ کو بہت کچھ اچھا لگا ہوگا اور بہت کچھ برا بھی لگا ہوگا. جو بھی آپ کو لگا ہے
آپ ہمیں کمنٹس میں فیڈ بیک دیں اور نئے شو کا انتظار کریں, نئے مہمان کا انتظار کریں. اللہ نگہبان.